وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، بنیادی بات یہ ہے کہ امت بنائیں گے، طبقہ نہیں بنائیں گے اور فرقہ نہیں بنائیں گے اور جماعت نہیں بنائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو ساری امت کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا: یوں فرماؤ اور یوں کہو ان سے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تو سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. آپ تو کالوں کے بھی نبی ہیں اور گوروں کے بھی نبی، آپ تو عربیوں کے بھی نبی ہیں، عجمیوں کے بھی نبی. اس لیے آپ نے امت بنائی تھی، جماعت نہیں بنائی. آپ نے تو ایسی امت بنائی جس میں سلمان فارسی ہے، اور سلمان فارسی کو آپ یوں کہہ رہے ہیں: سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے. اجنبی نہیں بتایا. ہم تو مزاج بنائیں گے، ہر شخص کو اپنا سمجھیں گے. اپنی قوم کا آدمی اپنا نہیں ہے، ساری امت کا آدمی میری نبی کی امت میں ہے. قومیت نہیں، علاقائیت نہیں، عصبیت نہیں، زبان نہیں، خاندان نہیں. جس کی طرف طبیعت چلے گی اس سے بھی محبت کریں گے، اور جس سے میل نہیں کھائے گا اور جس سے مزاج نہیں ملے گا اس سے بھی ملائیں گے. کیوں؟ امت بنانی ہے. امت جب بنے گی جب آدمی ساری امت کے لیے اپنے دل میں گنجائش رکھے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے: الدین النصیحہ، دین تو ہمدردی کا نام ہے. ہمدردی اللہ کی بھی ہو، ہمدردی رسول کی بھی ہو، اور ہمدردی عام مسلمانوں کی ہو، اور ہمدردی امت کے بڑے لوگوں کی بھی ہو. اس لیے طبقاتی فرق کو مٹانا ہے. یہ نہیں یہ خواص کا طبقہ ہے یا عوام کا طبقہ ہے. رعایت کریں گے آداب کا، رعایت کریں گے جو ہے لحاظ کریں گے، لیکن فرق نہیں کریں گے. یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا آدمی نہیں ہے. ایسی دراڑ کی باتیں اور ایسے فرق کی باتیں جو کرے گا یہ تو بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گا. حدیث پاک میں آتا ہے: بہت سے یہ لوگوں کو اللہ پاک بہت انعام دیں گے. وہ آدمی سوچے گا، پوچھے گا: اے اللہ جی، میں نے تو اتنا بڑا کام نہیں کیا، آپ مجھے اتنا بڑا انعام کیوں دے رہے ہیں؟ وہاں تو آدمی خدا سے بات کر سکے گا اور اللہ پاک کے سامنے اپنی بات کہہ سکے گا. اللہ پاک فرمائیں گے: تو نے ایک ایسی بات کہی تھی جس سے اجتماعیت پیدا ہو گئی، جس میں آپس میں جوڑ پیدا ہو گیا. اس جملے کی وجہ سے یہ تم کو انعام دیا جا رہا ہے. ہم ایسا جملہ بولیں گے اور ایسا جو ہے کلمہ استعمال کریں گے جس سے اجتماعیت ٹپکے اور جس سے محبت ظاہر ہو. ایسا جملہ نہیں بولیں گے اور ایسا انداز اختیار نہیں کریں گے جس سے قوم میں تفریق پیدا ہو، جماعت بٹ جائے، مدرسوں کے ٹکڑے ہو جائیں اور عوام کے ٹکڑے ہو جائیں اور امت کے ٹکڑے ہو جائیں. کاٹنے کے لیے تو یہودی بہت ہیں، کاٹنے کے لیے تو نصارہ ہی بہت ہیں. نہیں، ہم تو ہر ایک سے جڑیں گے، چاہے وہ رفع یدین کرتا ہو چاہے وہ رفع یدین نہ کرتا ہو، چاہے وہ آمین بالجہر کا آدمی ہو یا آمین بالسر کا آدمی ہو. ہم تو ہر ایک سے رابطہ رکھیں گے، یہاں تک کہ دوسروں سے بھی امید لگائیں گے. اپنے آپ کو ہم ایسے انداز سے لے کے چلیں گے کہ ہم سے ہر ایک محبت کرے، ہم ہر ایک سے محبت کریں.
علاقائی فرق نہیں، قومیت کا فرق نہیں، اور جنس کا فرق نہیں، اور ملک کا فرق نہیں، ہم تو سب مل کر یہ تھے۔ آپ علیہ السلام تو ساری امت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے جنات کا بھی نبی بنایا ہے، انسانوں کا بھی نبی بنایا، اور کالے رنگ والوں کا بھی نبی، عورتوں کا بھی نبی، اور مرد کے بھی نبی، ساری دنیا کے نبی ہیں وہ تو۔ اس لیے مزاج بنانا ہے عمومیت کا، مزاج بنانا ہے گنجائش کا، یعنی اپنا آدمی آئے تو تشریف لائیے، اور دوسرا آدمی آیا منہ بنا لیا، اور ایسا جو ہے رخ اختیار کر لیا کہ وہ سمجھ جائے کہ یہ میرے لیے گنجائش ہے۔ اس طرح کا آدمی میدان میں اترے گا، اور اس طرح کا آدمی کام میں چلے گا، یہ تنگ ذہن کا آدمی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق تو یہ ہیں کہ زید بن حارثہ غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس پیش کیے گئے، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو آپ کے لیے خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے بھتیجے نے خدمت کے لیے دیا کہ میری کیا خدمت کرے گا، یہ آپ کی خدمت کرے۔ زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی نے خادم بنا کر، غلام بنا کر نہیں رکھا، اپنا بنا کے رکھا، یہاں تک کہ ان کو نبی کا بیٹا بتانے لگے۔ آپ کے برتاوے کا اور آپ کے اچھے سلوک کا اثر یہ ہوا، آپ سے ان کا دل مل گیا۔ ان کے چچا آئے اور ان کے ابا آئے، ان کے گھر کے لوگ آئے، پیسے لے لیجئے اور ہمارا بیٹا آزاد کر دیجئے، جاؤ بغیر پیسے کے ہے، لے جاؤ جانے چاہے۔ زید بن حارثہ نے اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ، چچا کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا، سرکار کے ساتھ۔ اور ہمارے پاس 50 سال سے ایک آدمی رہتا ہے، کہتے یہ تو بنگال کا ہے، یہ آدمی بہار کا ہے، یہ ہمارا خاندانی، یہ ٹکڑے کرنے کا مزاج، یہ تو امت کو کاٹنے کا مزاج۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو بلال کو بھی اپنا سمجھا ہے، اس لیے اذان کی خدمت کے لیے خاندانی نہیں چھانٹا، اذان کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے حضرت بلال کو منتخب کر لی۔ اس لیے ہم تو امت پناہ پیدا کریں گے، یہ صوبہ پناہ نہیں، یہ ہمارے صوبے کا ہے، یہ کون ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ کون ہے، ایسے جملے اور ایسے جو ہے بول، یہ تو امت کو ٹکڑے میں تقسیم کر دیں گے۔ اس لیے آج دشمنوں نے امت کو کاٹا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ تو ہماری عربی زبان بولنے والا آدمی ہے، نہیں، آپ نے تو کہا ہے فرق جو تقوی سے ہوگا۔ عربی زبان میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ عربی کی وجہ سے فضیلت والا بن جائے گا، بہت فضیلت ہے عربی کو، قرآن عربی میں، اللہ کے نبی کی زبان عربی ہے، اور جنت میں عربی ہوگی، لیکن نفس زبان کی بنیاد پر آدمی افضلیت حاصل کرے اور فوقیت حاصل کرے، کچھ بھی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو انگریزی بولتا ہے بڑا آدمی، یہ دشمنوں کی زبان بولتا ہے یہ بڑا آدمی بن گیا۔ ہم تو تقوی سے آگے بڑھیں گے، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی تو 3 چیزوں کا نام ہے، الخوف من الجلیل، والرضا علی القلیل، والاستعداد لیوم الرحیل۔ یہ چلنے کی تیاری میں لگے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو جانے کی جگہ، یہاں تو ہر آدمی کو جانے کا مزاج بنانا ہے، مجھے چھوڑنی ہے دنیا، لہذا میں وہ لے کر جاؤں جو میرے کام کی چیز ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے 3 قسم کا مال ہے، ایک مال کو یہ کھا لیتا ہے، پہن لیتا ہے، برت لیتا ہے، اور ایک مال کو آگے بھیج دیتا ہے، اور ایک مال کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم چھوڑنے کی محنت پہ زیادہ لگتے ہیں، جو مال چھوڑنا ہے نا اولاد کے لیے، گھر کے لیے، اس کی بڑی کوشش ہے، اس کو چھپاتے رہتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور اس کو دباتے رہتے ہیں۔ یہ تو تیرا مال وہ ہے جس پر تجھے غم ہوگا، تیرا مال وہ ہے جو آگے بھیج دیا، ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیجا ہے وہ مل گیا، اللہ کے راستے میں لگایا ہے، یتیموں کے اوپر لگایا ہے، مسکینوں پر لگایا ہے، عام انسانوں پہ لگایا ہے، یہ ملے۔ ایک صحابی نے کہا میرا سارا مال لگا دو،
लगाنے والے جس کو کہا تھا سب لگا دیا، ایک بڑھیا سواری رکھ لی۔ فرمایا یہ کیوں رکھا؟ یہ آپ کے لیے رکھا ہے کہ نہیں میرا مال تو وہ ہے جو آگے چلا جائے گا، وہ میرے کام آئے گا۔ دوسرا مال وہ ہے جس کو ہم برت لیتے ہیں، اگر سنت کے مطابق برتا ہے اور شریعت کی حدود میں برتا ہے تو اجر ملے گا، لیکن اگر شریعت کے مزاج کے خلاف فضول خرچی سے خرچ کیا ہے اور تکبر سے خرچ کیا ہے اور اسراف سے کام لیا، اس میں بھی گرفت ہوگی، اس میں بھی پکڑ ہوگی۔ یہ نہیں میرا مال ہے تو مجھے اختیار ہے، تیرا مال ہے اللہ کا دیا ہوا اور ضابطہ بھی خدا کا ہے۔ تیری اولاد ضرور ہے لیکن اولاد میں ایک ضابطہ ہے، تیرے ساتھ یہ چھوٹے ہیں یہ بھی غلام ہیں۔ کسی نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا، ایک ہی جیسا لباس پہن رکھا ہے غلام نے اور ایک ہی جیسا لباس پہن رکھا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے، آپ بھی اسی لباس میں ہو اور یہ غلام بھی اسی لباس میں؟ یوں فرمایا میں نے اس غلام کو برا کہہ دیا تھا اور اس غلام کو اچھے لفظوں سے جو ہے نہیں برتا، میں نے کچھ غلط بات کہہ دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے جو ماتحت ہیں، آپ نے ایسی بات فرمائی جس سے یہ معلوم ہوا یہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کی رعایت کرو، یعنی تمہارے پاس یہ پڑھتے ہیں اور تمہارے یہ غلام ہیں، تمہارے گھر میں یہ پیدا ہو گئے، جو چاہو برتاؤ کرو۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس مزاج کے بعد میں نے اپنا جیسا لباس کس کو سلوا دیا، اب یہ بھی اسی لباس میں بھی اسی لباس، یعنی بہت بڑا تمیز، یہ سمجھنا پڑے گا۔ بولنا بہت آسان ہے، کرسی پہ بیٹھ کر بیان کرنا تو بہت سستا کام ہے، تقریر کرنا تو بہت مندہ کام ہے، اس کو مزاج میں لانا اور اس کو جو ہے اپنے جو ہے عمل میں لانا اور اس کو جو ہے رویے میں اور اختیار میں لانا یہ مشکل کام ہے، ہر ایک سے مزاج ملانا پڑے گا۔ کیوں؟ بعض دفعہ مزاج کے نہ ملنے سے آدمی ایسا رخ اختیار کرتا ہے کہ وہ آدمی کٹ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے مزاج تو عمومیت کا ہے، آپ کے مسجد نبی میں آپ تشریف فرما ہے، ایک آدمی آ گئے، مسجد ساری خالی پڑی ہوئی ہے، آپ نے حرکت فرمائی اور آنے والے کا استقبال کیا، وہ بھی چوکنا آدمی تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی میں کہیں بھی بیٹھ جاتا پوری مسجد تو خالی ہے، آپ نے فرمایا ایسا جملہ جس سے معلوم ہوا کہ آنے والے کا حق ہے کہ اس کا اکرام کرو، ہم حاضر اسود نہیں بنیں گے، ہم سے ملو ہم بھی ملیں گے، نہیں ہم تو مہمان کو روانہ کرنے کے لیے بھی جائیں گے، چہرے پہ بشاشت لائیں گے اور مزاج کرسی کا مزاج بنائیں گے ہر ایک کے ساتھ۔ تو آپ نے زید بن حارثہ کو غلام نہیں بنایا، آپ نے تو ایسا رویہ اختیار کیا اور ایسا برتاؤ اختیار کیا کہ لوگ آپ کا بیٹا بتانے لگے۔ وہ تو اللہ پاک نے منع کر دیا کہ نبی کا کوئی بیٹا نہیں، نبی کا بیٹا نہیں، جس کا بیٹا اس کا بیٹا ہے، ان کے باپوں سے پکارو۔ اللہ کے نبی کا برتاوا اتنا اچھا کہ وہ نبی کے بیٹے ہی کہلائے جانے لگے۔ قرآن میں کسی کا نام نہیں ہے، عام انسانوں میں سے کسی صحابی کا نام نہیں ملے گا، دشمنوں کے نام ملیں گے یا نبیوں کے نام ملیں گے۔ قرآن میں یا تو دشمنوں کے نام ملیں گے قارون یا فرعون، لیکن اللہ کی شان فرعون کا نام بھی لوگے تو ہر حرف پر 50 دسنے کی ملیں گے، یہ نہیں کہ فرعون کا نام ہے تو قرآن میں آ گیا۔ ایک زید بن حارثہ ایسے آدمی ہے دنیا میں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، فلما قضا زید منہا۔ اب ہم نے ان سے بیٹے ہونے کے جو اعزاز لیا ہے، ہٹا دیا ہے کہ لہذا ان کو عزت دے دو، تو ہم تو ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ بن زید کے بارے میں حضرت عائشہ کو ان کا جو ہے ان کی گندگی دور کر دو، ان کے ناک میں جو ریزش آ رہی ہے، یہ خون آ رہا ہے، اس کو جو ہے تم صاف کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ہمت نہ پڑی، مجھے تو گھن آ گئی۔ مزاج الگ الگ ہوتے ہیں،
آپ نے منہ لگا کر وہ خون چوس کر پھینک دیا. غلام کا بیٹا اپنے بیٹے کو تو ساری دنیا جو ہے جی گلے لگاتی ہے، ایک عام بیٹے کو اس کا خون آپ نے چوس لیا. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے حیرت ہو گئی، مجھ سے تو یہ کام ہوا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا. ایسا مزاج بنا، بہت نیچے آنا پڑے گا، بہت نیچے آ کے کام بنے گا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے نہیں کہا، چھوٹی بچی کو دیکھا بالٹی اٹھ نہیں رہی، گھر میں وہ بالٹی لے جانا چاہتی ہے لیکن بالٹی اٹھ نہیں رہی. آپ نے سارے کام چھوڑ دیے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کی بالٹی اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دی. یہاں اترنا پڑے گا نیچے، یہ نہیں کہ یہ سلام کرے گا مجھے تو میں اس کو دوں گا جواب. حدیث میں آتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تو تکبر سے بری ہو گئے، اور جو آدمی سلام کا انتظار کرتا ہے اس میں عجب ہے، تکبر ہے، اور یہ مزاج ختم کرنا پڑے. ناگواری سے دوا پینی پڑتی ہے، آدمی کا جی نہیں چاہ رہا، کڑوی دوا، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، من بھی بگڑ جاتا ہے. لیکن آدمی پوچھتا ہے کیا کروں پھر، یہ شوگر دبانی ہے تو کڑوی دوا پینی پڑے گی. کیونکہ آدمی کو کڑوی کڑوی دوائیں اتنی مقدار میں پینی پڑتی ہیں جتنی مقدار سے دوا دب جائے. جسم کا علاج کرنے کے لیے تو ناگوار چیزیں استعمال کرتا ہے دواؤں کی شکل میں، تو روح کا علاج کرنے کے لیے بھی اس آدمی سے بات کر جس سے تیرا جی نہیں چاہتا، اور جس سے جی چاہ رہا ہے. یوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار بتایا. استغفار کیوں ہے؟ کیونکہ استغفار اس لیے ہے میں نے بہت سارے وہ کام کر لیے جو میرا جی چاہتا ہے اور وہ چھوڑ دیے جن کو جی نہیں چاہتا. جی کے خلاف ہی تو دین ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک قدم نفس کی مخالفت پر رکھو، اگلا قدم جنت. یہ نفس ہی تو برباد کرتا ہے آدمی. نفس کی تو 3 قسم ہیں. ہمارا بھی ہوتا ہے یہ سب سے پہلے، پھر لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر بہت محنت کے بعد مطمئنہ بنتا ہے، لیکن اطمینان پر رہتا نہیں ہے، رکھنا پڑتا، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو میرے بزرگوں، تقوی کی 3 بنیادیں مضبوط کرنی ہے. مجھے تو دنیا سے جانا ہے، لہذا وہ کام کرو جو میرے کام آئے. مجھے تو اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرنا، الخوف من الجلیل، مخلوق سے نہیں ڈرنا کہ مخلوق ناراض ہو جائے گی. میرا یہ کام، مخلوق کے دل تو اللہ کی انگلیوں میں، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے ساری دنیا کے دل. ہم انسانوں کو راضی کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں یہ راضی ہو جائے. اللہ کے بندوں کو راضی کرے گا اور اللہ کو ناراض کرے گا تو نقصان ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ آئے، کہنے لگے امی کوئی نصیحت کر دو. اللہ نے چھوٹی عمر میں بڑی صلاحیت بخشی تھی، بڑی استعداد دی تھی. کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر دکھایا اور یوں فرمایا اللہ پہ راضی کرنے میں اللہ کے غیر کی پرواہ مت کرو. اللہ کے راضی کرنے میں اللہ کے غیر کی پرواہ مت کرو. میں کہہ دوں گا تو یہ بگڑ جائے گا، میں کہہ دوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. تو خدا کو راضی کر لے، خدا سب کو راضی کر لے. لیکن یہ جملہ ہی آسان ہے کہنے میں، جب موقع آتا ہے نا تو آنکھ میں فرق ڈالتا ہے، بولنے میں انداز بدل جاتا ہے، برتنے میں مزاج بدل جاتا ہے. بہت مشکل کام ہے یہ. اس لیے ہم تو خدا کی مخلوق کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو بدلیں گے اللہ کو راضی کرنے کے. اگر اللہ راضی ہو گئے تو سارے ناراضوں کو راضی کر دیں، اور ساری دنیا کو راضی کر لیا اور خدا کو ناراض کر لیا. سب کا دل تو خدا کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، یقلب کیف یشاء، جیسے چاہے گا بدل دے.
جو عمر ابن خطاب کا دل بدل سکتا ہے وہ کس کا دل نہیں بدل سکتا؟ جو حضرت اکرمہ کا ذہن بدل سکتے ہیں وہ کس کا ذہن نہیں بدل سکتا؟ ابو جہل کے گھر میں اسلام آ رہا ہے اور اکرمہ ایمان میں آ رہے ہیں، اللہ نے دل بدل دیا ایک عورت کے ذہن۔ اس لیے اللہ ہی کا ڈر پیدا کرنا پڑے گا۔ آج مخلوق کا ڈر زیادہ ہے اور خدا کا ڈر تو ہے ہی نہیں، اور ہے تو تھوڑا بہت ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ اے بیٹا گناہ مت کر، اور کرے تو وہاں کر لا یراک احد، تجھے کو دیکھے نہیں۔ جس ذات میں 100 کھوپڑی ہیں، لقمان حکیم میں تو 100 قوت تفکر ہیں، 100 عقل ہیں، اتنی عقل تو کسی میں نہیں سوائے حضور کے۔ جو کہیں اللہ نے بڑی حکمت سے نوازا تھا۔ 100 پندے لقمان ایک چھوٹی سی کتاب ہے، آپ پڑھ کے دیکھو گے بہت گہرے سمندر چھوٹے چھوٹے جملوں میں۔ فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا گناہ مت کر، اور کرے تو وہاں کر لا یراک احد، تجھے کو دیکھے۔ بیٹا بھی لقمان علیہ السلام کا ہی خون ہے، خون کے اثرات ہوتے ہیں، خون کے اثرات پوشیدہ ہیں۔ جس مزاج کا اب باپ ہوگا وہ مزاج بیٹے میں آئے گا، کم آئے یا زیادہ آئے۔ اس لیے نبیوں کی نسل کو بچا کے رکھا جاتا ہے۔ تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا بہو کو کہ کس مزاج کی ہے، اس سے میری نسل چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رنگ نہیں دیکھ رہے، مزاج نہیں پوچھ رہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کس ذہنیت کی ہے یہ، کیوں میری نسل اس سے چلنی ہے۔ آدمی اپنی نسل چلانے کے لیے اچھی جگہ دیکھے، علاج کرانے کے لیے اچھا ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، پڑھنے کے لیے اچھا استاد تلاش کرتا ہے، رہنے کے لیے اچھا مکان دیکھتا ہے۔ تو اپنی نسل چلانے کے لیے تو دیکھ لے کون سی نسل سے چلا رہا نسل۔ کوٹھی والی پہ مر رہا ہے، رنگ پہ مر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ کیسا گزر بسر ہے؟ عورتوں والی بات کہہ دی انہوں نے کہ جی کبھی مل جاتا ہے کھا لیتے، کبھی نہیں ملتا۔ ناشکری کا انداز اختیار کیا، ناشکری کا مزاج ظاہر کیا۔ بابا نے کہہ دیا چوکھٹ بدل دیں گے جب آ جائیں گے، چوکھٹ ہی بدلوا دی، چلے میں نہیں بھیجا کہ چلے میں جا کے مزاج بن جائے گا، مزاج تھوڑی بدلتا ہے۔ حضرت عمر کا مزاج تو وہی ہے جس جاہلیت میں تھا وہ اسلام میں، رخ بدل گیا۔ پہلے کفر کی حمایت تھی، اب اسلام کی حمایت، رخ بدل گیا۔ آدمی کا رخ بدلتا ہے، استعداد کو اچھے کاموں میں استعمال کر رہا ہے یا استعداد کو برے کاموں میں استعمال کر رہا ہے۔ کھوپڑی والا تو کھوپڑی کا کام کرے گا، دماغی آدمی تو دماغی کام کرے گا، محنتی آدمی تو محنت کے کام کرے گا، لیکن رخ بدل جائے گا۔ اگر یہ غلط استعمال کرے گا تو استعداد ضائع ہو جائے گی، اور علم کی استعداد کو اور فہم کی استعداد کو اور اندر کی استعداد کو صحیح استعمال کرے گا، صحیح استعمال ہو جائے گا۔ چاقو کو تو استعمال ہونا ہے، قینچی کو تو استعمال ہونا ہے، جی اخلاق کو تو استعمال ہونا ہے، چاہے اس کے لیے کر لو چاہے اس کے لیے کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا اس کا مزاج تو اچھا نہیں ہے، چوکھٹ بدلوا دی، میری نسل چلنی ہے۔ ہم تو رنگ پہ مرتے ہیں، مال پہ مرتے ہیں۔ یوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ میری نسل اچھی نہیں رہے گی۔ ہم نسل برباد کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں گر جاتے، بعد میں جب نسل خراب ہو جاتی ہے لے کے پھرتے لے اس مال کو کیا کرے، لے رنگ کو چانٹ لے اس کو۔ حدیث میں آ رہا تھا کل کہ 3-4 وجہ سے عورت سے جو ہے رشتہ ہوتا ہے، لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا، کیونکہ دین پہ مر، رنگ پہ مت مر، خاندان پہ مت مر، دین پہ مر، یعنی دین کو ترجیح دے، اور دین پر جو ہے تو ترجیح دے گا آگے جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوکھٹ بدلوا دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بدل لی۔ نہ تم بدلوا سکتے ہو نہ تم بدل سکتے ہو۔
آج کا باپ کوئی بدلوانا چاہے بہت مشکل ہے، آج کا بیٹا کوئی بدلنا چاہے بہت مشکل ہے۔ اپنے اوپر رکھ کے دیکھے آدمی، ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے پہ چھری رکھ دی، لیکن ہم رکھ کے دیکھیں، باپ بدلوانے کی صلاحیت رکھتا ہے نہیں، اور بیٹا بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ سوچ کے قدم رکھنا، اگر کسی دن جوش میں آ جائے تو سوچ کے رکھیو۔ وہاں تو مزاج اس طرح کا بنایا تھا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور آ کر کہنے لگے نبی جی مجھے معلوم ہوا ہے آپ میرے ابا کو جو ہے قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو یہ کام کروانا ہے تو مجھ سے کروائیے۔ کیوں کتنی گہری ہے؟ اگر آپ کو یہ کام کروانا ہے تو مجھ سے کہہ دیجئے، میں آپ کی خدمت میں اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا کے دے دوں۔ یہاں تک چو کر کے دیکھنا، یعنی کس درجے کی ایمانی قوت ہے۔ اور یوں کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ کام آپ نے کسی اور سے کروایا اور وہ مسلمان ہے، ہو سکتا ہے میں غلط کام کر بیٹھوں اور اس کا علاج کر دوں اور میں جہنمی بن جاؤں۔ اگر یہ کام آپ نے کسی اور سے کروایا، ہو سکتا ہے میں مقابلہ کروں، میں بدلہ لوں اور میرا نقصان ہو جائے۔ یعنی اپنے باپ کا سر لانے کے لیے تیار ہے، حالانکہ مومن کامل ہے، مومن کامل ہے، یہ تو خدائی نظام ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، ہم تو معمولی باتوں پر بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے۔ اس نے ہمارے ابا کی شان میں ایسا کہہ دیا، کس نے تو نالائق نے حضور کی جگہ سب سے چہیتی بیوی کے بارے میں کیا کیا کہہ دیا، لیکن سارا کچھ برداشت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ نے تو منافقین کو نبھایا ہے، ہم جے بد مزاج ساتھی کو اور نہ ملنے والے بھائی کو نہیں نبھا پاتے۔ تو کہتے دعوت کہیں کی دعوت ہے؟ دعوت ہے بد اخلاق کو برتنے کی، دعوت ہے برے اخلاق والے کو اچھے اخلاق میں لانے کی۔ اگر تو نے اچھا کرنے والے کو اچھا کہہ دے تو کیا ہوگا؟ جو آدمی تجھے برتتا ہے اچھی طرح اور تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اگر تو بھی سلوک ایسا ہی کر رہا ہے تو یہ تو بدلہ ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ یوں کہ ان کو معاف کر دے جو تجھ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ہر ایک کو معاف کر، ہر ایک کو۔ آپ نے کعبے کی 2 چوکٹیں، دونوں طرف کی چوکٹ پکڑی اور آپ کعبے میں سے نکلے اور آپ نے جو دیکھا دشمنان اسلام بیٹھے، جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا ہے وہ بیٹھے، جن کی وجہ سے آپ غار ثور میں 3 دن چھپ کر رہے اور مدینہ جانے کے لیے پوشیدہ رہے اور یہ جانے نہیں دے رہے تھے، اور جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا یہ نکاح بھی نہیں کریں گے، ان سے برتاوا بھی نہیں کریں گے، اس نے سلوک بھی نہیں کریں گے، یوں کہ انہی لوگوں کو اللہ کے نبی آج دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ ایک تو بے قابو آدمی کو معاف کرنا، ایک قابو کو معاف کرنا۔ کہنے لگے آپ تو بھلے ہیں، بھلے کی اولاد ہیں، آپ تو بھلے ہیں اور تو شریف ہیں اور شریفوں کی اولاد ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ انتم طلقاء، تم سب آزاد ہیں۔ آج اللہ کے نبی کو کیا ہے؟ طاقت ہے، قوت ہے، جی بڑی تعداد لے کر آئے، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے اور آپ یوں فرما رہے ہیں انتم طلقاء، جاؤ سب آزاد۔ آج میں وہی کہتا ہوں تم سے جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، کنویں میں ڈالنے والوں کو اعزازی جو ہے انعام کر رہے ہیں، جنہوں نے کنویں میں ڈالا ہے ان کے ساتھ کیا برتاوا ہے؟ ان کو شاہی دسترخوان پہ بٹھا رہے ہیں، شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بھائی یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو معلوم ہے یہ وہی ظالم ہے، یہ وہی یہودا ہے، یہ وہی یہودا بےہودا ہے
وہ تو کہہ رہے تھے آنت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ بعد میں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پہلے سے معلوم تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی بستی ہے جن لوگوں نے ہم کو نکالا تھا۔ کیا ضرورت ہے جملے کے دیں؟ مزاج بنانا پڑے گا یوسفی۔ یوں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اے ابا اللہ کا شکر ہے جب مجھے اللہ نے کنویں سے نکالا، یعنی کہا جیل سے نکالا، اذا خرجنی من السجن، کیوں؟ کیونکہ جیل کا نام لیا، کنویں کا نام نہیں لیا۔ کنویں کا نام لیتے تو بھائی شام میں شرمندہ ہو جاتے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ایسے بہترین اخلاق دیے، جیل کا نام لیا ابا کو سناتے ہوئے، کنویں کا نام نہیں لیا۔ ہم جان جان کے بتاتے ہیں یہ وہی آدمی ہے۔ مزاج بنانا پڑے گا نبوت کا، اور یہ باتوں سے نہیں آئے گا، یہ تو بہت محنت سے آئے گا۔ کرسی پہ بیٹھ کے بات کرنے سے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ میدان میں اترے گا تب پتہ لگے گا کہ تیرنا کتنا جانتا ہے۔ میدان میں جب اترے گا غصے کے وقت پتہ لگے گا کتنا برداشت کرتا ہے، ناگواری کے وقت برداشت کرے گا جب پتہ لگے گا۔ کیونکہ جب مصر میں ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی اور بھائیوں کی، تو کیا کہا ابا کو کارگزاری سناتے ہوئے، ابا جب مجھے اللہ نے جیل سے نکالا، کیونکہ جیل میں ڈالنے والی تو اور ہے، کنویں کا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، لا تصریف، آج تم پر کوئی کیس نہیں، آج تم پر کوئی جو ہے دفعہ نہیں لگے گی، آج درگزر، آج درگزر نہیں، ہمیشہ کے لیے درگزر۔ ہمارے ساتھ کسی نے بد اخلاقی کی ہے، ہمارے ساتھ کسی نے بد سلوکی کی ہے، ہم تو حسن سلوک سے اس کا جواب دیں گے۔ لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ کون بلا رہا ہے آپ کو؟ ہے بھائی یہاں بیٹھے کیوں تھے؟ اے بھائی کیا مصیبت ہے؟ ہاں بیٹھے کیوں تھے یہاں؟ چلو تم نے ہمت کری، ایک دوسرے نے ہمت کر لی۔ مزاج بنانا پڑے گا طبیعت کے خلاف، کیونکہ یہ مزاج بہت مشکل سے آئے گا۔ دوستی والے سے تو دوستی کر لیتا ہے، یوں کہ نہیں مجھے تو ہر ایک سے اچھا اخلاق کا جو ہے سلوک کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں فرمایا، جاؤ اب تم پر کوئی کیس نہیں، آج تو سب کچھ کر سکتے ہو۔ یوسف علیہ السلام آج کیا نہیں کر سکتے؟ آج تو بادشاہی تاج ہے ان کے پاس، بادشاہی مہر ہے ان کے پاس۔ اے یوسف اگر تجھے اس زمین پر غلام بنایا گیا ہے، ہم سارے مصر کے لوگوں کو تیرا غلام بنا دیں۔ کیونکہ ایک دور ایسا آیا یوسف علیہ السلام پر کہ غلہ لینے کے لیے غلام بھی دینے پڑے، غلہ دینے کے لیے مال بھی دینا پڑا، غلہ دینے کے لیے زمینیں بھی دینی پڑی۔ اللہ نے دکھا دیا اور بتا دیا 7 سال کے قحط کے زمانے میں، لو یوسف تم اس زمین کو غلام بنائے گئے ہو، ہم تم کو مصر کے سارے لوگوں کو غلام بنا دیں۔ لوگ پریشان ہو اللہ کے کام کے لیے اور اللہ کے جو ہے نام کے لیے۔ اگر کوئی آدمی ذلیل ہوگا اللہ اس کو عزت دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے صاحب، آدمی کے ساتھ 11 فرشتے رہتے ہیں، ایک فرشتہ اس کام کے لیے رہتا ہے کہ پیشانی کے پاس رہتا ہے، سرکار کو درود شریف پہنچاتا ہے۔ جب کوئی آدمی درود پاک پڑھے گا، وہ درود پاک اللہ کی نبی کی خدمت میں یہ فرشتہ پیش کرے گا، اور ایک فرشتہ پیشانی کے پاس رہتا ہے۔ آدمی کی جب من میں بڑائی آتی ہے، تو بڑا مولانا ہے، تو بڑا وکیل ہے، تو بڑا جج ہے، اور تیرے پاس تو بڑے کمالات ہیں، اس طرح کے تصورات میں اور اس طرح کے خیالات میں جب آدمی اپنے آپ کو بڑا مان لیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے، یذلہ، اس کو ذلیل کرے۔ سوچ کے چلیں، ہم اپنے من میں ایک مرتبہ طے کر لیتا آدمی، میں اس درجے کا آدمی ہوں، اس درجے کے برتاوے کی امید رکھتا ہے۔ اپنے من میں طے کیا ہے، لوگوں نے مشورے سے طے نہیں کیا یہ اس درجے کا آدمی ہے۔ اس نے اپنے مزاج میں اس درجے کا علم والا ہوں،
اس درجے کا عقل والا ہوں، اس درجے کا عہدے والا ہوں، یہ درجہ ہے میرا، خود نے طے کیا ہے۔ اب لوگوں سے اس کا برتاوا چاہتا ہے، اس لیے آدمی کو ناپنا ہے نا، شوگر ناپتا ہے آدمی، خون ناپتا ہے، لوہا ناپتا ہے کہ اس میں خون کم ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اس کو یہ انجیکشن لگواؤ، خون کم ہے، اس کی چربی بڑھ گئی ہے۔ جس طرح جسم کی ہر چیز ناپی جاتی ہے، آدمی ناپ کے دیکھے اپنے آپ کو، میری سلام میں پہل زیادہ ہے یا سلام کے انتظار میں جو میرے مزاج؟ یوں کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس میں تو عاجزی ہے، اور جو سلام کا انتظار کرتا ہے اس میں تکبر ہے۔ اب دیکھو میں زندگی کا حساب لگا کے کہ آج کے دن میں وعلیکم السلام زیادہ ہے یا السلام علیکم زیادہ ہے؟ اللہ سے حساب لگا لو، شوگر تو آ جائے گی 120 ہے کہ 130 ہے، وہ تو آپ خون نکالتے ہی جو ہے بتا دو گے۔ تو ہم بھی دیکھ لیں ناپ کر، سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں یا سلام کا انتظار؟ مجھے پیر ہونے کا، استاد ہونے کا، امیر ہونے کا، مالدار ہونے کا اور اپنا کیا کیا ہونے کا خیال رہتا ہے، کہ میں پہل کر پاتا ہوں؟ نہیں پاتا۔ خود ہی حساب لگایا آدمی، آج کی تاریخ میں نے سلام زیادہ کیا یا سلام میں جاؤ؟ السلام علیکم زیادہ ہے یا وعلیکم السلام زیادہ؟ حساب لگا کے دے، اس میں کسی کو کہنے کی کیا ضرورت؟ میری طبیعت خدمت کی طرف چلتی ہے یا خدمت کروانے کی طرف چلتی ہے؟ ہر آدمی ناپ کے دیکھے، سب اپنے خون ناپتے، کتنا خون ہے، کتنا لوہا ہے، ناپ کے دیکھ تیرے مزاج میں کتنی نرمی ہے، ناپ کے دیکھ کتنا رونا ہے۔ وہی یہ تو بہت محنت سے آئے گا۔ علم تو نفع مند بھی ہے، نقصان دہ بھی۔ اگر علم کے بعد تکبر آ رہا ہے تو اپنے علاج میں لگ جا، اور علم کے بعد اگر تیرے اندر جھکاؤ آ رہا ہے تو اپنا شکر کرنے میں لگ جا۔ پھل کا درخت، پھلدار درخت جو ہوتا ہے وہ پھل سے بھاری ہوتا ہے تو دب جاتا ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے بھینس کے پیٹ میں بچہ ہو، گائے کے جو پیٹ میں بچہ ہو اور وہ اکڑ کے چل رہی ہو، نہیں، دب کے چلتی۔ ہر وہ جانور جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، ہر وہ درخت جس میں پھل ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے۔ سیب کی ٹہنی دبی ہوئی ہے یا انار کی ٹہنی دبی ہوئی ہے، کیوں اس میں انار؟ تو بھی اگر دب رہا ہے علم کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، یہ تیری خوبی ہے۔ اور تو اکڑ رہا ہے، یہ سو کا درخت ہے، سو کا درخت اکڑتا ہے۔ آپ کسی ٹہنی سے 5 سیب 10 سیب اتار لو، وہ جو ہے اوپر جائے گی۔ بھینس کو دیکھو آپ، ابھی آپ نے بھینس تو دیکھی نہیں نا کبھی، چلو ٹہنی دیکھو، ٹہنی بھی نہیں دیکھی ہم نے۔ تو نئی مزاج میں اگر نرمی آئی ہے تو یہ علم کا اثر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے 8 مہمان 9 مہمان اور جبریل امیر صاحب، پوچھا پاچی نہیں کری کہاں سے آئی جماعت، پوچھا نہیں کہاں جاؤ گے، وہ تو پکوا کے بہترین گوشت لے آئے، بھنوا، پانی کا نہیں لائے، بعجل سمین، ایسا جو ہے بہترین لائے اور بھنوا لائے، اور پوچھا پاچی نہیں کری کہاں کی جماعت ہے، کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے۔ ہم تو سارا پرچہ دیکھتے ہیں پہلے، کہاں سے آئے کہاں چلے، سارا امتحان لیں گے۔ ڈاکٹر ہے کہ مستقبل ہے، استقبال کر رہا ہے کیا ہے؟ وہ تو بہت بہترین کھانا بنوا کے لائے، یہ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ جب وہ نہیں کھا رہے تو پھر پریشان ہوئے، کیا ہوا، کیوں نہیں کھا رہے؟ کہنے لگے ہم تو فرشتے ہیں، ہم آدمی تھوڑے ہی ہیں، ہم تو تمہیں ایک بیٹے کی خبر دینے آئے، وبشرناہ بغلام حلیم وعلیم، ہم تو ایک بردبار اور ایک عالم بچے کی خبر دینے آئے، وہ کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام، 4000 نبیین کی نسل میں۔ تو علم تو تیار کر رہا ہے عاجز پر، تو یہ علم کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور علم اگر بیماری لا رہا ہے تو بیماری کا علاج کر۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کیا علم و ذکر، علم بھی اور ذکر بھی۔ علم سے تو ذکر کا مزاج بنے، علم سے تو خدمت کا مزاج بنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود لا کر دیا، یعنی مزاج بنانا پڑے گا۔ میرا علم کیا ہے، میں کتاب کے بعد کہاں ہوں، یہ تو بہت سوچ کر چلنا پڑے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
مجھ سے کوئی غیبت کے راستے سے نیکی نہیں لے پائے گا. میں نے اس دن سے غیبت کی نہیں کسی کی جس دن سے میں نے یہ جان لیا کہ غیبت حرام ہے. میں علم کے بعد یہ نہیں، میرا درجہ اگر میں نبوت والوں کے ساتھ چاہتا ہوں تو نبیوں کا مزاج بنانا پڑے. علم سیکھنے کے بعد تو نبوت کا مزاج ملے. کیوں؟ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں 25 نبی 27 نبی مستقل صورتوں میں بیان کی. سورۃ الانبیاء ہی میں نہیں ہے، سورہ مریم میں سارے نبیوں کے مزاج. یہ سورہ انعام پڑھ کے دیکھو 18 نبی ایک جگہ. یہ سورہ جو ہے ابراہیم پڑھ کے دیکھو، یہ سورہ نحل پڑھ کے دیکھو آپ، ایک رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 خوبی بیان کی جاتی. ہم تو قرآن میں نبیوں کا مزاج پڑھیں گے. تو علم کے بعد اگر عاجزی آ رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. مال کے بعد اگر نعمت عاجزی کی آ رہی ہے اور خرچ کی آ رہی ہے یہ خدا کی نعمت ہے. حضرت عمر سے پوچھا نا، اے عمر اللہ کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے اور اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، اگر مال ایسے لوگوں کو ملے جو خرچ کرے اور دوسروں کی ضرورت میں کام آئے تو یہ مال جو ہے ایسے لوگوں کے پاس آ رہا ہے تو یہ اللہ کی جو ہے راضی ہونے کی نشانی. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اپنے نیچے کے لوگوں کو، بھائی مسلمانوں کی ضرورت پوری کرو، خرچ کی جگہ خرچ لگاؤ خدا دیں گے، اور خرچ کی جگہ نہیں لگاؤ تو نہیں ملے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کے لوگوں کو کہتے ہیں وہاں لگاؤ جہاں ضرورت ہے، اور اگر نہیں لگاؤ تو آسمان سے نہیں ملے. اس لیے میرے بزرگوں خدا کے راضی ہونے والے اعمال تو یہ ہیں کہ بارش جب ہو، جب بارش کی ضرورت ہو اور بارش کی ضرورت نہیں ہے اور بارش ہو رہی ہے تو یہ گناہوں کی نحوست کا اثر ہے. یہ ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر. حضرت عمر نے فرمایا اگر بارش اس وقت ہو رہی جب بارش کی ضرورت ہے تو یہ بارش کا ہونا خدا کی طرف سے رحمت ہے. اور عہدہ ایسے لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو لوگوں کی ضرورت میں کام آ رہے ہیں، وہ عہدے کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو یہ خدا کے راضی ہونے کی. اور اگر عہدہ ایسے لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو اس لائق نہیں ہے یہ خدا کی ناراض ہونے کی نحوست ہے. اس لیے کیا لکھا ہے، اعمالکم اعمالکم، تمہارے عمل تمہارے اوپر حاکم بن کر مسلط ہوں گے. اس لیے ایک بزرگ کیا کہتے تھے، جس دن میں خدا کی نافرمانی کرتا ہوں جانوروں میں اس نافرمانی کا اثر دیکھتا ہوں. جب ہمارے اوپر جو اگر صحیح آدمی مسلط نہیں تو اپنے اخلاق صحیح کر. ہم کہتے ہیں حکومت بدلیں گے، حکومت بدلے گی یا نہ بدلے، تو اپنا مزاج بدل، تو اپنی رات بدل، تو اپنا دھیان بدل، تو اپنی زندگی کا رویہ بدل. وہ آتا نا فضائل صدقات میں، کچھ راتیں کالی ہیں اور کچھ راتیں سفید ہیں، کیونکہ جن راتوں میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور جن راتوں میں تو اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا ہے یہ سفید ہے، اور جن راتوں میں تو سوتا رہا یہ کالی. سفید اور کالی کہیں سے لانی نہیں پڑے گی، کیونکہ مزاج تو بدلنا پڑے گا. ہم کیا کہتے ہیں، بیوی مانتی نہیں، ہمارا یہ غلام ہماری مانتا نہیں، یہ ہمارا بیٹا ہماری مانتا نہیں. تو خدا کی کتنی مانتا ہے؟ تیری بیوی کا کان تو نے نہیں بنایا، تیرے غلام کا جائے منہ تو نے نہیں بنایا، تیرے بیٹے کا آنکھ کا جائے نظام تو نے نہیں بنایا، اس اللہ نے بنایا، تو نے اس کی نہیں مانتا. جب تو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو نافرمانی دیکھے گا. اس لیے میرے بزرگوں مزاج بنانا امت بنے کا. میں ہر ایک سے خوش دل سے بات کروں گا، لیکن دوا تو پینی پڑتی ہے آنکھ بند کر، من کو سمجھا کر. آدمی زہر کی گھونٹ کیوں پیتا ہے کہ بھائی علاج ہے کیا کروں؟ تو علاج کے لیے سلام کرنا پڑے گا، علاج کے لیے اکرام کرنا پڑے گا، علاج کے لیے خیریت پوچھنی پڑے گی. جی نہیں چاہے گا. حضرت عمر کہنے لگے، اے علی میں کچھ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن کبھی تمہارا موقع نہیں ہوتا، کبھی میرا موقع نہیں ہوتا. میں کچھ باتیں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن کبھی تمہارا موقع نہیں، کبھی میرا موقع نہیں.
تو حضرت علی فرمانے لگے آج پوچھ لو نا، تمہارا بھی موقع ہے میرا بھی موقع ہے۔ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگوں کی طرف طبیعت چلتی ہے اور بعض لوگوں کی طرف طبیعت نہیں چلتی۔ ایک آدمی نے کوئی بھی اچھا برتاوا نہیں کیا، کوئی بھی احسان نہیں کیا، لیکن طبیعت کا میلان ہے، طبیعت اس آدمی سے مل جاتی، حالانکہ وہ کہیں کا ہے، حالانکہ وہ کسی رنگ کا ہے، حالانکہ وہ کسی مزاج کا ہے، اور ایک آدمی کوئی بد سلوکی نہیں کرتا، کوئی برا رویہ اختیار نہیں کرتا، لیکن طبیعت کا میلان نہیں، طبیعت اس کی طرف چلتی نہیں۔ کیا ہے یہ علی؟ بڑا آدمی چھوٹے سے پوچھے گا، ہم کہتے ہیں میں اس سے اتحیات صحیح کراؤں، یہ تو میری گھر والی، میں اس سے صحیح کراؤں، یہ تو میرا غلام ہے۔ بعض دفعہ چھوٹوں سے وہ مل جائے گا جو بڑی دکانوں پہ نہیں ملتا۔ جی ہاں، بعض دفعہ چھوٹی دکان پر وہ مال مل جاتا ہے جو بڑی دکان پہ نہیں ملتا۔ جی ہاں، یوں کہتے ہیں عورت سے بعض دفعہ وہ مل جائے گا، حضرت اکرمہ کو مل گیا نا، ابو طلحہ انصاری کو ام سلیم سے مل گیا نا، عورت سے وہ مل جائے گا جو انجیل نہیں مل رہا، چھوٹے غلام سے وہ مل جائے گا جو بڑے سے نہیں مل رہا۔ حضرت علی تو رتبے میں چھوٹے ہیں، اس لیے چوتھے خلیفہ ہیں، اور حضرت عمر ماشاءاللہ 21 جگہ ایسی ہیں تاریخ الخلفاء میں، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے تاریخ 21 جگہ ایسی ہے اللہ نے پہلے ہی سجھا تھی۔ ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو، ابھی تو کسی کو معلوم نہیں کہ منافقین کی نماز نہ پڑھو، ابھی تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں کہ پردہ آ جاوے، ایسی باتیں 21 کی 21 سجھا دی، لیکن حضرت ابو بکر کو تھوڑی پہنچ جائیں گے حضرت عمر۔ بہت ساری جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، اس سے جو ہے کل کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت علی اپنی جگہ ہیں، لیکن حضرت عمر حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں۔ آج بڑوں کا مزاج چھوٹوں سے لینے کا ہے ہی نہیں، حالانکہ سچی بات یہ ہے بڑوں کا علم چھوٹوں سے ہی آتا ہے، چھوٹے نہیں ہوتے نا تو نہیں پڑھا پاتے، جب سامنے چھوٹے ہوتے تبھی تو بڑا استاد پڑھا پاتا، اور چھوٹے نہیں تو کس کو پڑھاؤ؟ ہر چھوٹے کو بڑے کی ضرورت ہے اور ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت ہے، ہر امت کو نبی کی ضرورت ہے اور ہر نبی کو امت چاہیے، ہر عورت کو مرد کی ضرورت ہے اور ہر مرد کو، ہر مالدار کو غریب کی ضرورت ہے اور ہر غریب کو مالدار کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جوڑا ہے اس کو۔ ہم کیا کہتے ہیں سب مالدار ہو جائیں، غلامی کون کرے گا؟ تو سارے غلام بن جائیں تو پھر کچھ کو زکات دینے والا بنایا ہے، کچھ کو زکات لینے والا بنایا ہے۔ زکات دینے والے احسان مانے زکات لینے والوں کا مل رہے ہیں، ایک موقع آئے گا لیے پھرو گے، کوئی ڈھونڈے گا نہیں زکات کو، زکات والے ڈھونڈیں گے۔ ہم مولوی ہو کر عالم ہو کر قدر کریں گے ان کی جن کو سکھانا ہے، اور ہمارے ساتھ ہے یہ علم والا تو تلاش کرے مجھے کس کو سورہ فاتحہ سکھانی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہم کو اتحیات سکھاتے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے ایک آدمی کو اتحیات سکھانا، سرکار سے جو لیا ہے وہ دینا ہے۔ حضرت مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ کام تو خوبیوں کا لین دین ہے، کسی سے لیں گے کسی سے دیں گے۔ اللہ کے نبی جبریل سے علم لے رہے ہیں اور جبریل اللہ سے لے رہے ہیں اور نبی کو دے رہے ہیں اور نبی سب کو دے رہے ہیں۔ علم قابو کرنے کی چیز نہیں ہے، اسے قابو کر کے بیٹھو، یہ تو نازل کیا گیا ہے دینے کے لیے، اس لیے اللہ کے نبی دیتے رہتے، اللہ کے نبی دیتے رہتے، اور نہیں ہوتا تو لیتے رہتے۔ ایک آدمی آئے کہ معاملہ لے کر کہ میری بیوی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جس کا خلا سے انتظار کرو، جب اللہ کا امر آ جائے گا تو بتا دیں، نے اپنی طرف سے گھڑ کے سنا دیا۔ امانت دار علم ہے یہ، اس لیے جبریل بھی امین ہیں اور رسول بھی امین ہیں، امانت داری سے لینا پڑے گا، امانت داری سے دینا پڑے گا۔
جو میں نے اللہ کے نبی سے لیا ہے، جو میں نے خدا سے لیا ہے، وہ خدا کی مخلوق کو دینا ہے۔ یہ تو برتن ہے، لین دین ہے ڈاکیا۔ ہمیں بہت صحیح علم دینا پڑے گا، بہت صحیح جو ہے لینا پڑے گا، یہ نہیں کہیں سے بھی لے کے لے لیا۔ اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے علاج کے لیے، اچھا عالم تلاش کر علاج کے لیے، مجھے صحیح صحیح باتیں ملیں، اور ہر ایک جگہ سے لے لیں گے، صحیح بات کو ہر جگہ سے لے لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا مزاج کچھ کا کچھ ہو گیا۔ دیکھتے ہیں سامنے والے میں یہ کیا ہے، اگر غلط آدمی بھی صحیح مال دے رہا ہے تو لے لیں۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے صدقے کی کھجوروں پر لگا دیا نگرانی میں، کیونکہ علم والے بھی خدمت میں لگیں گے۔ رات کو ایک چور آ گیا، چور نے آ کر صدقے کی کھجوروں کو چرانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط پکڑ لی۔ علم کی طاقت ہے، علم سے روحانی طاقت ملے گی، علم سے اندر کی طاقت ملے گی، علم سے نبوت کی نسبت ملے گی، علم سے حکمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے حضرت علی کیا فرماتے تھے، اگر عزت لینی ہے تو علم سیکھو، رنگ کے بغیر، عہدے کے بغیر اللہ عزت دے۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کس کر، وہ بڑی خوشامد پر آ گیا، بڑی عاجزی پر آ گیا، کیونکہ آدمی کا مزاج ہے جب دباؤ آتا ہے تو یہ نرم بن جاتا ہے۔ فرعون کتنی مرتبہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کتنی مرتبہ آیا؟ 8-9 مرتبہ آیا۔ جب عذاب آتا تھا تبھی آتا تھا، عذاب تو آتا 1 ہفتے کا، مہلت ملتی 1 مہینے کی۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کی عاجزی دیکھ کر اور اس کی جو ہے خوشامد دے کر چھوڑ دی۔ مسلمان لین ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے، بھولا بھالا ہوتا ہے، مزاج میں چالاک نہیں ہوتا، یہ اپنی چالاکی کو استعمال نہیں کرتا، تو مزاج میں بھولا ہے۔ صحابہ بھولے تھے، صبح صادق اور صبح کاذب کو نہیں سمجھ پائے، بلکہ 2 دھاگے لے کے بیٹھ گئے، ایک کالا ایک سفید، سیدھے لوگ۔ وہ 100 تک کی گنتی نہیں جانتے تھے، سارے صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے، سارے صحابہ 100 تک کی گنتی نہیں جانتے تھے، وہ تو 100 کی گنتی بھی پورے نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کریں گے۔ ہم اس نبی سے کام لیں گے جس نبی کو کسی نے نہیں پڑھایا، ہم ان صحابہ سے کام لیں گے جن پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا۔ تو میرے بزرگوں حضرت ابو ہریرہ نے عاجزی کرنے میں چھوڑ دیا، ساری کارگزاری جا کے سنائی۔ ہم تو ماشاءاللہ کی کارگزاری تو سناتے ہیں، انا للہ کی نہیں سناتے۔ کمزور جو ہے رخ ہوتا ہے اس کی کارگزاری نہیں سناتے، ماشاءاللہ کی کارگزاری بہت کارگزارا سنا دیتے، اگر ماشاءاللہ کارگزارا سنا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو ساری بات سرکار کو جا کے سنا رہے ہیں۔ معلوم ہوا جو کریں گے استاد کو سنائیں گے، اپنے مربی کو، اپنے ذمہ دار کو سنائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ جو ڈاکٹر سے بیماری چھپائے گا وہ بیماری بڑھائے گا، جو اپنی بیماری کو چھپانا چاہتا ہے تو وہ بیماری بڑھائے گا، جو بیماری کو زیادہ بتائے گا تو دوا زیادہ کھانی پڑے گی اور بیماری ہو جائے گی۔ جیسا ہے ویسا رہنا پڑے گا، طالب علم کو ویسا رہنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے طالب علم ہیں، بتا کر گئے، ساری کارگزاری سنا کر آئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کل بھی، وہ پھر اگلی رات میں بھی آئے گا، وہ اگلی رات میں آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بہت ساری ایسی باتیں بتا دی جو کسی کو نہیں بتائی، بہت ساری باتیں ایسی بتا دی۔ غیب کا علم اللہ کے نبی نہیں جانتے، اگر غیب کا علم اللہ کے نبی جانتے تو بہت ساری باتوں میں آپ کیوں معلوم کرتے؟ کیونکہ حضرت جو ہے بہت ساری باتیں، ہاں جلدی جاؤ، ارے کیا مصیبت ہے یہ، اے بھائی بیٹھ جا، کیا نہیں بیٹھ جائے، چل دفعہ ہو جائے۔ تم لوگ بھی اتنے نرم آدمی ہو کہ جو کوئی جاتا ہے اسے جانے دو، بڑی مصیبت ہے۔
بھائی کسی کو چکر آ رہے ہو تو بٹھاؤ گے نہیں بٹھاؤ گے؟ ایک آدمی کو بے ہوشی آ رہی ہے تو آپ قابو کرو گے؟ یہ پھر بھولے لوگ ہیں، سیدھے لوگ ہیں بیچارے، وہ چل دیتے کچھ کی ان کو یہ جگہ ملی پکڑنے کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی نے بتایا وہ تو کل بھی آئے گا، چنانچہ آ گئے۔ اللہ کے نبی کو تو 2 آنکھیں آگے تھی 2 پیچھے تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے علیہ السلام جس کا خلاصہ ہے ٹھیک ٹھیک نماز پڑھا کرو، میں تمہارا خشوع دیکھتا رہتا ہوں، پیچھے سے بھی دیکھتے آگے سے بھی دیکھتے۔ علماء نے لکھا اس میں بحث مت کرو، اس بات پر زیادہ دھیان مت دو کیسے آنکھیں تھی۔ اللہ کے نبی تو پیچھے سے بھی دیکھتے آگے سے بھی، بہت ساری باتیں آپ پیچھے سے دیکھ کے بتا دیتے۔ سارے عالم کا نبی بنایا ہے، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے رہتے ہیں ہم نے تم کو زیادہ نوازنے کے لیے بنایا ہے، ورنہ اقوام میں نبی الگ الگ بھیج دیتے۔ اللہ رکھتے کسی کی نہیں، یہ سب کو سنا دیتے، اپنے نبی کو بھی بتاتے رہتے ہیں ہم نے زیادہ ثواب دینے کے لیے اور زیادہ اجر دینے کے لیے اور زیادہ نوازنے کے لیے تم کو سارے عالم کا نبی بنایا، ورنہ ہم الگ الگ بھی نبی بنا دیتے۔ اللہ کیا نہ بنا سکتے؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل بھی آئے، آئندہ بھی رات میں آئے، آ گئے وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مضبوط پکڑ دیا، آج اور زیادہ مضبوط پکڑا، لیکن اس نے بھی خوشامد زیادہ بڑھا دی، زیادہ خوشامد بنا دی۔ اس لیے کہ بات منوانے کے 3 طریقے ہیں دنیا میں، مال سے بنواتا ہے آدمی، زور سے منواتا ہے، زاری سے منواتا ہے۔ زاری کا دروازہ بڑا ہے، خوشامدی دروازہ زیادہ ہے۔ خوشامد کے راستے سے بڑا کام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشامدی کے راستے سے اللہ کے نبی سفارش کے قابل بنیں گے، 1 ہفتے کا سجدہ کریں گے خوشامد کے راستے۔ آدمی خوشامد کے راستے سے بہت آگے چلا جاتا ہے۔ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا کس کر مضبوطی سے، اس نے خوشامد بڑھا دی۔ وہ تو بڑا مکار ہے، وہ تو نبیوں کے ٹکر سے، نبیوں سے ٹکرایا ہوا ہے۔ جو آدمی پہلوانوں سے لڑتا ہو، بیمار سے لڑنا کیا اس کے لیے؟ جو آدمی پہلوانوں سے لڑ لیتا ہو، بیمار سے کیا، بیمار تو ویسے گر جائے گا دھکے میں۔ جو آدم سے ٹکرایا ہوا ہے اور جو بڑے بڑوں سے ٹکرایا ہوا ہے وہ تو ساری رگیں جانتا ہے آدمی کی۔ حدیث میں آتا ہے شیطان یجری مجرد دم، شیطان تو خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، اس کا تو علاج بہت گہرے طریقے سے کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا کہ آج نہیں چھوڑنا، آج چھوڑ، بہت خوشامد کری، چھوڑ دیا۔ مومن کا دل نرم ہوتا ہے، مومن بھولا آدمی ہوتا ہے، چالاک نہیں ہوتا، عیار مکار نہیں ہوتا۔ مومن تو سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے۔ وہ تو اتنے سیدھے تھے چپاتی میں اور رومال میں تمیز نہ کر پائے۔ اتنی ساری حدیثیں تو یاد کر لی سرکار سے اور اتنا سارا علم سے لے لیا، لیکن دنیا کے بارے میں اتنے جو ہے سیدھے اور بولے کہ رومال میں اور روٹی میں تمیز نہیں۔ اور آج کا طالب علم دیکھو میں کہاں کا ہوں، موبائل کی تو کھال نکال لیتا ہے۔ ارے تو حاشیے کی جو ہے حاشیے کی رنگت پہچان اور بین السطور کو پہچان اور مفسر کو پہچان، مفسر کو پہچان، ما یفسر بھی کو پہچان، تیرے علم کی صلاحیت کو یہاں لگا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کو جا کر کارگزاری سنائی۔ اللہ کے نبی جی نے فرمایا وہ پھر آئے گا اس رات میں، چنانچہ وہ تیسری رات میں بھی آ گیا۔ تیسری رات میں زیادہ مضبوطی سے پکڑا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ نالائق کیا کہہ رہا ہے، میں تجھ کو ایسی دعا سکھا کے جاتا ہوں، ایسا وظیفہ سکھا کے جاتا ہوں، اس کو پڑھتے رہنا، چور ہی نہیں آئے گا۔ چور چوری کی دعا سکھا کے جا رہا ہے، سن لو جی، چور چوری کی دعا سکھا کے جا رہا ہے۔ آیت الکرسی سکھا دی حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے۔ اللہ کے نبی جی کو کارگزاری جا کے سنائی تیسری رات کی، فرمایا آدمی غلط ہے، بات اچھی ہے۔ آپ نے ایسے جملہ فرمایا
آدمی غلط ہے شیطان، اور بات اچھی ہے قرآن کی. کہنا یہ ہے کہ حکمت کی بات جس سے ملے لے لو. ہم تو اتنے تنگ ذہن کے آدمی ہیں، سال لگایا ہم مولوی ہیں تو مسئلہ پوچھتے ہیں، اور سال لگایا نہیں مسئلے نہیں پوچھتے، جماعتی نہیں. ڈاکٹر بھی کوئی ایسے ہی تلاش کر لے جو سال لگایا ہو 4 مہینے والا. تنگ بھی ساتھ ہے. ہم تو جماعت میں ایسے آدمی کو تلاش کرتے ہیں جس کا سال لگا ہوا، دوسرا سال لگا ہوا. ارے بھائی، حضرت ابو ہریرہ نے تو آیت الکرسی شیطان سے سیکھ لی. اس لیے حدیث میں آتا ہے حکمت ضالۃ المومن، ایمان والے کی گمشدہ چیز ہے، بھلی بات جہاں سے ملے وہاں سے لے لے. اگر علم عورت سے مل رہا ہے تو لے لے. کیوں؟ حضرت اکرمہ نے لے لیا، اور ام سلیم سے جی ابو طلحہ انصاری نے لے لیا. غلام سے لے لے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. اس لیے میرے بزرگوں، علم سیکھنے کے لیے یہ دیکھنا نہیں پڑے گا یہ کیا ہے، وہ تو دوا دے رہا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، حکیم صاحب آپ کو تو زکام ہے، آپ کو تو نزلہ ہے، آپ کو تو کھانسی ہے، آپ مجھے کیا دوا دیں گے؟ نہیں، دیکھو نا، شیطان آیت الکرسی سنا کے چلا گیا اور سکھا کے چلا گیا، اور سرکار نے پسند کر لی. ہم تو لوہے کو اور سونے کو فرق نہیں پاتے. وہ تو سونار کو دکھانا پڑے گا، وہ بتائے گا اس سونار میں کتنا اس سونے میں کتنا پتھر ہے، کتنا سونا ہے. ہم تو علم والوں کو دکھائیں گے یہ کیا ہے. ہم علم والوں سے تعلق ہی نہیں رکھتے. آج حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عالم کا درجہ اس کی قوم میں ایسا ہے جیسے ایک امتیوں میں نبیوں کا درجہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے سمجھا کبھی ہے؟ ہم سلام کا انتظار کرتے ہیں کہ مولانا سلام کریں. ارے امام تو پانچ نمازوں میں 10 سلام کرتا ہے، اور کتنے سلام کرواؤ گے؟ ہماری جماعت 3 دن ایک مسجد میں رہتی ہے، اور 3 دن کے بعد امام صاحب سے سلام دعا نہیں، انتظار میں رہتے. یہی کریں گے میرے بھائی، تو بھی کر لے یہ بھی کر لے. ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری محسوس کرے، میری ذمہ داری کیا ہے. آج مشکل یہ ہو گئی ہے، ہر آدمی دوسرے کی ذمہ داری طرح ان کا یہ فرض بنتا ہے. ایک آدمی ایک دن مجھ سے کہنے لگا ان کو سلام کرنا چاہیے تھا سب کو. ایک بڑے آدمی کو متعلق میں بات کو گول بول کر کے کہنا چاہ رہا ہوں، ورنہ میں نام بھی بتا سکتا ہوں کہنے والے کا بھی اور جس کے لیے کہا گیا تھا، اور وہ جگہ بھی معلوم ہے مجھے. کہنے لگے مجھ سے ان کو سلام کرنا چاہیے تھا سب کو. میں نے کہا حضور آپ کر لیتے تو کیا ہو گیا؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر لیتے. بہت سارے گھروں کو عورتیں چلاتی ہیں، بہت سارے گھروں کو مرد چلاتے ہیں، بہت سارے گھروں کو بیٹے چلاتے ہیں، بہت سارے گھروں کو باپ چلاتے ہیں. یہ تو نظام ہے. کسی گھر میں ایسی عورت آتی ہے جو گھر کو سنبھال لیتی ہے، کسی گھر میں ایسا بیٹا آتا ہے جو سنبھال لیتا. حضرت اکرمہ نے سنبھال لیا نا اپنے گھر کو. بعض بیٹے ایسے سمجھدار واقع ہوتے ہیں. جی ابراہیم علیہ السلام نے سنبھال لیا نا اپنے گھر، اور عقیل اور جعفر نے اور حضرت علی نے سنبھال لیا نا اپنے گھر. ورنہ طالب نے تو بگاڑ دیا تھا. طالب کے دین پر نہیں رہے حضرت عقیل. حضرت جعفر اور حضرت عقیل نے اور حضرت علی نے اپنے گھر کا عنوان ہی بدل دیا. حقیقت ہے یہ. بعض بیٹے بعض گھروں میں ایسے کام میں لگتے ہیں رخ بدل جاتے. بہت سے بچے روتے رہتے ہیں ہمارے ابا کی دعا کرو. بہت سے ابا روتے رہتے ہیں ہمارے بیٹے کی دعا کرو. کل رو رہے تھے 2 دن پہلے عرب کہ ہماری گھر والی کے لیے دعا کرو، اس کا رخ بدل جائے. نکلنے کے لیے تیار نہیں. پہلے بہت نکلتی تھی راہ خدا میں، اب نکلنے کے لیے تیار نہیں. رخ بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے زیادہ اترانا نہیں چاہیے. مجھے علم آ رہا ہے، مجھے مال آ رہا ہے، لوگ میری مانتے ہیں. یہ وہ سورج اترتا چڑھتا رہتا ہے. سورج کو بھی اللہ پاک بے نور کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. زلزلے کے جھٹکے لا کر اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں ہم سب پر قادر.
یہ نہیں ہم قادر نہیں، ہم نے پہاڑوں کو بھی ہلانا سیکھا ہے. پہاڑ تو زمین ٹھہرانے کے لیے بنائے، لیکن پہاڑوں کو بھی ہلا دیتے. اس لیے آدمی اترائے نہیں، ایک فرشتہ مستقل رہتا ہے. جب آدمی کے من میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں خود ہی طے کرتا ہے اپنا مرتبہ. آج ہر آدمی اپنا مرتبہ خود طے کر لیتا ہے. میں اس درجے کا آدمی ہوں، درجے خود طے کر رہا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی نیچے بیٹھتا ہے، تخت پر نہیں بیٹھتا، لیکن کہتا کیا ہے، میں اوپر بیٹھ کر نیچے بیٹھ رہا ہوں، نہ بیٹھ کر نیچے بیٹھ رہا ہوں. یوں کہ اوپر بیٹھ گیا. یہ کہتا ہے میں اوپر بیٹھنا چاہیے تھا، میں اس درجے کا آدمی تھا. جو اپنے درجے خود مقرر کرے گا وہ دھوکہ کھائے گا. درجے تو اللہ بتائیں گے. اللہ کے نبی جی فجر کے بعد بیٹھے ایک دن، آپ کا مزاج تھا، پوچھتے تھے آپ کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کبھی صحابہ خود سناتے فجر کے بعد. ایک صحابی کہنے لگے ایک دن، اے اللہ کے نبی جی میں نے ایک ترازو دیکھی جو بہت بڑی ہے، اور اس میں آپ کو ایک پڑلے میں رکھا گیا اور دوسرے پڑلے میں حضرت صدیق اکبر کو رکھا گیا. آپ کا وزن زیادہ اترا اور صدیق اکبر ہلکے پڑ گئے. اعمال کا وزن ہے، اخلاق کا وزن ہے، اندر کی قوت کا اثر ہے، اندر کی طاقت کا اثر ہے. کیونکہ آپ کا وزن اترا زیادہ، صدیق اکبر کا اترا ہلکا. پھر حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کو تولا گیا، ابو بکر کا وزن زیادہ اترا اور حضرت عمر کا وزن ہلکا اترا. وزن تولے جائیں گے، یہ نہیں کہ اپنے من میں ایک مقام طے کر لیا ہے میں اس درجے کا آدمی ہوں. درجے تو اللہ بتائیں گے اس دن جس دن بتانے کا موقع آئے گا. درجے تو اس دن بتائے جائیں گے جس دن تیرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ابھی کیا فیصلہ ہے؟ ابھی کیا فیصلہ ہے؟ بڑے بڑے کام لے لیے جاتے ہیں اور پیچھے پھینک دیا جاتا ہے. ایک آدمی میدان میں اترا ہوا تھا، بڑے بڑے کام کر رہا تھا، بڑا پچاڑ رہا تھا غیروں کو، جب مار رہا تھا خدا کے دشمنوں کو. اللہ کے نبی کو بتایا گیا، اللہ کے نبی جی فلاں آدمی تو بڑا میدانی آدمی ہے، فلاں میدانی آدمی ہے، بہت سو کو مار دیا اس نے. فرمائے تو جہنمی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں تو اللہ کے نبی کی بات سن کے پیچھے لگ گیا اس آدمی کے، یہ کیا کرتا ہے. جہاں وہ کھڑا ہوتا میں کھڑا ہو جاتا، جہاں وہ بیٹھتا ہوں میں بیٹھ جاتا. کیونکہ دیکھتے رہے بہت سارے خون کر دیا اس نے دشمنوں کے. آخر میں تنگ آ گیا، اور تنگ آنے کے بعد اپنا نیزہ اپنی تلوار کھڑی گاڑی اور اس پر گرا دیا اپنے آپ کو اور پار ہو گیا، یعنی خود کشی کر لی. وہ صحابی دوڑے ہوئے آئے اللہ کے نبی کے پاس، نبی جی آپ نبی یہ برحق ہیں، صحیح بات ہے وہ تو بالکل جہنمی ہے. یہ صحابی کو شک نہیں تھا، نبی کو شک نہیں ہوتا، صحابی کو شک نہیں ہوتا، اطمینان قلب کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا نا آپ مردوں کو دکھائیے کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ پاک کہنے لگے اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ جی ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب، لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. صحابی کو اللہ کے نبی کی بات پر پکا یقین تھا، لیکن مشاہدہ کرنے کے لیے دیکھنے. کہنے لگے نبی جی آپ تو نبی برحق ہیں، ایسا ہوا ایسا ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے میں قصہ نہیں سنا رہا، سوچ کے چلے تہجد پڑھنے والا، سوچ کے چلے دعوت والا، سوچ کے چلے علم والا. یعنی میں تو تیر ہی تیر رہا ہوں، جو تیرتا ہے وہی ڈوبتا ہے. ہوش کے چل، ہوش کے، ورنہ مار کھا جائے گا. کسی گھمنڈ کی وجہ سے تجھے مار آ جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا. شیطان تو فرشتوں کو پڑھاتا تھا اور اتنی عبادت کرتا، کوئی جگہ آسمان میں بچی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. لیکن بھی ہوتی کشتی میں پانی کشتی میں چلے گی، کشتی پانی میں چلے گی لیکن پانی کشتی میں نہ آئے. اور پانی میں اگر
چلتے چلتے کشتی میں پانی آ گیا تو جائے گی نہیں. اگر آ گئی میں مولانا، میں مفتی صاحب، میں عالم صاحب، میں مالدار صاحب، زکات دینے والوں کو اللہ پاک زکات لینے والا بنانا جانتے ہیں. شام کو زکات دینے والے تھے، صبح زکات لینے والے ہوں. کیا دیر لگتی ہے اللہ کو؟ تندرستوں کو بیمار بنانا جانتا ہے، اور بیماروں کو 18 سال کی بیماری کے بعد ایوب علیہ السلام کو ایسا چشمہ دکھا دے جس ساری بیماری ختم. کچھ لوگ جہنم میں سے نکل کے جنت میں جائیں گے. لکھا ہے ایسے لوگ جائیں گے جن کے عمل کچھ خراب ہیں کچھ اچھے. کیونکہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی جہنم میں. جہنم میں جانے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، اور جنت میں جانے والے بھی 2 قسم کے. بعض جہنم میں جائیں گے علاج کے لیے، سزا کے لیے. بعض جہنم میں جائیں گے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. کیونکہ اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جب ان کو جنت میں لائیں گے تو ان کا آدھا جسم کالا ہوگا، کچھ حصہ ان کا جو ہے بالونق ہوگا، تو ان کو جہنمی کہیں گے لوگ. جنت میں ہوں گے اور کہیں گے جہنمی. یہ بڑے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ جہنمی کا بول برداشت نہیں کر پائیں گے. اللہ پاک سے درخواست لگائیں گے، اللہ پاک سے عاجزی کریں گے. اللہ پاک ان کو ایسے نہر میں نلوائیں گے سارا جسم ان کا سفید ہو جائے گا، وہ رنگت ختم، ایک رنگ بن جائیں گے. اس نہر میں نہانے کے بعد بارونق بن جائے گا. کیونکہ اب ان کو لوگ جہنمی کہنا چھوڑ دیں. لکھا ہے سرخی کیا ہے باب کی، باب کا عنوان کیا ہے؟ کچھ اعمال اچھے کچھ برے. یہ کالے اعمال کی سزا کے لیے جہنم میں جائے گا اور جو ہے بھگتا کر آئے گا. لیکن کب بھگتے گا؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ کو اللہ نے 1000 سال تک جلایا تو رنگ سرخ ہو گیا. پھر 1000 جلایا تو رنگ سفید ہو گیا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پرانے لوگوں نے پتھر کے جو ہے نا یہ کوئلے جلائے جاتے تو جو ہے نا کوئی رنگ جو ہے آگ کا سفید ہو جاتا تھا. یہ ریل چلتی تھی جب، اب تو ریل بجلی سے چلتی ہے، پہلے کوئلے سے چلتی. یوں کہیں پھر 1000 سال جو ہے دہکایا گیا جہنم کی آگ کو، اس کا رنگ ہو گیا کالا. اب کالے جو ہے کالے مجرموں کو کالی آگ میں سزا دی جائے گی. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کیسا ڈبہ آتا ہے؟ کالے سفید آتا نا، کالا آتا ہے. دل کالے ہو گئے اس لیے خباثت میں اور طیبات میں، اچھائی میں اور برائی میں تمیز نہیں کر پا رہا. کیا بولوں، کیا کہوں، کیا سنوں؟ غیبت بھی سن لیتا ہے، قرآن بھی سن لیتا ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تمیز کر پا رہے ہیں کہ یہ میرے غیبت کرنے والے میرے محسن ہیں، لہذا ان کو بٹھائی گا اور جو ہے ان کو پھلوں کا جو ہے ڈھیر پہنچا دے. ہم تو تمیز بھی نہیں کر پا رہے، کون ہماری تعریف کر رہا ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے خباثت غالب آنے کے بعد. مزاج بنائیں گے نرمی کا، مزاج بنائیں گے سنجیدگی کا. نبی جو بنایا جاتا ہے وہ 40 سال کی عمر میں بناتے ہیں. 2 یا 3 نبی ایسے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ 2 ماموں بھانجے. ان کو نبوت ملی ہے کم عمر میں، ورنہ سب کو نبوت کب ملتی ہے؟ 40 سال. اگرچہ نبی وہ پہلے روز سے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی جی فرماتے میں تو اس دن نبی تھا جس دن آدم علیہ السلام پانی اور کیچڑ میں تھے. نبی تو وہ روزے اول سے ہوتے ہیں. تو علم کی ذمہ داری کے بعد دیکھنا پڑے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. علم کے مزاج میں سنجیدگی ہے، بہت سنجیدگی پیدا کرنی پڑے گی، قوت برداشت. کیونکہ 40 سال کے بعد خون میں نرماہٹ آ جاتی ہے. اس لیے نبی کے مزاج میں سب سے زیادہ برداشت ہوتی ہے اللہ کے بعد. سب سے زیادہ برداشت کا مادہ تو اللہ ہی میں. اس لیے نمک حراموں کو انگور کھلاتے ہیں. ساری خرابی کرنے والوں کو اللہ پاک زندہ رکھتے ہیں، ورنہ اللہ پاک کو کیا قدرت نہیں. اللہ پاک فرماتے رہتے قرآن میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا.
ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، ہم چاہیں جس کو چاہیں. خدا کے آگے کون قارون ہے؟ ایک ایک کی، اس لیے مکے کو بکا کہتے ہیں. یہاں تو گردنیں توڑ دی جاتی ہیں ہر ایک. لیکن اللہ پاک نے اختیاری نظام رکھا ہے، اضطراری نظام نہیں رکھا. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ہم نے راستہ بتا دیا ہے، راستہ یہ بھی دکھایا ہے اور راستہ یہ بھی بتایا ہے. اس لیے انعمت علیہم کو بھی سنایا ہے اور غیر المغضوب علیہم کو بھی سنایا. یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا جو مقدمہ ہے. مقدمے میں پتہ لگ جاتا ہے اس کتاب میں کیا ہوگا. تو اس میں انعمت علیہم بھی ہے، غیر المغضوب علیہم. انعام والوں کے واقعات بھی سنائیں گے اللہ پاک اور غیر المغضوب علیہم کو سنائیں گے. چنانچہ ہود علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں. والذین آمنوا کو بھی سنایا اور والذین لم آمنوا کو بھی سنایا. ایمان لانے والے اتنے تھے 4000، ہم نے ان کو پار کر دیا. صالح علیہ السلام پر 4000 ایمان لانے والے تھے، ہم نے ان کو پار کر دیا. گنتی بھی لکھی ہے علماء نے. اس لیے دیکھنا پڑے گا میں کون سے راستے میں چل رہا ہوں. علم مجھے اللہ نے دیا ہے، لیکن علم کے بعد کون سا راستہ؟ مجھے اللہ نے مال تو دیا ہے، لیکن مال کے بعد کیا ہے؟ کیونکہ خدا مال دے کر آزماتے ہیں. یہ شکر کرتا ہے کہ نہ شکری؟ بیماری لا کر اللہ کا امتحان لیتے ہیں. یہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ دوائیوں کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اچھوں کو لیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گئے. اللہ پاک سے درخواست لگائی. اللہ پاک نے فرمایا ریحان استعمال کرو. ریحان استعمال کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شفا ہو گئی. نبیوں کو بھی خدا بیمار کرتے ہیں، یعنی کہ نبیوں میں بیماری نہیں آئے گی. ہر سال 4 مہینے لگا رہا ہوں، روزانہ 8 گھنٹے لگا رہا ہوں، مہینے کے 10 دن لگا رہے، پریشان ہوں. ہاں سارے صحابہ تجھ سے آگے تھے. سارے حالات آئیں گے، جھنجھوڑ کے دیکھتے ہیں اللہ پاک. ہم مٹکے کی جو ہے مٹکے پر انگلی مار کے دیکھتے ہیں کچا ہے کہ پکا. اللہ بھی پکا دیکھتے ہیں. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، دکھانے کے لیے دیکھتے ہیں. اللہ کو سب معلوم. علم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری علم ہوتا ہے، ایک باطنی علم. علم باطنی تو اللہ کو ہر وقت حاصل ہے، اور اللہ کے لیے کوئی ظاہر بھی نہیں باطن بھی نہیں. اللہ کے لیے سب ایک چیز ہے. ہمارے لیے ظاہر و باطن. اس لیے ٹٹول کے دیکھتے رہتے ہیں. یہ بیماری میں کدھر جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پیٹ میں درد ہو گیا. انہوں نے جا کر استعمال کیا ریحان، فائدہ نہیں ہوا. تو اللہ پاک سے کہہ رہے اللہ پاک میں نے ریحان استعمال کیا اور فائدہ نہیں ہوا. اور ہم نے کہا تھا، ہم نے کہا تھا جی نہیں. جب چاہیں گے جب ہوگا. اسی لیے قرآن میں آتا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ برباد ہو جائیں گے اور اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ آباد ہوں گے. یہ گھمنڈ کافی نہیں میں علم سیکھتا ہوں. دیکھ لے کون سا سیکھتا ہے. علم کے بعد عاجزی آ رہی ہے تو ترقی پر ہے، اور کچھ اور آ رہا ہے تو کچھ اور ہے. مال کے بعد اگر تیرے اندر سخاوت آ رہی ہے تو بہت اچھا ہے، اور مال کے بعد اگر بخل آ رہا ہے تو تیار رہ. یوم یحمى علیہا کے لیے تیار رہ. مالداروں کی پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کے پہلو داغے جائیں گے، ان کی پیٹیں داغی جائیں گی. کیوں؟ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. آج امت اقیم الصلاۃ پتہ ہے، وآتوا الزکاۃ ہے. قرآن نے تو مالی حکم بھی ایک ساتھ بیان کیا اور جانی حکم بھی. امت مال کا بھی حق ادا کرے، امت جان کا بھی حق ادا کرے. یعنی مالی عبادات بھی آ جائیں، جانی عبادت. روزہ جانی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اور حج دونوں کا ہے. حج میں تو دونوں چیز ہیں، مال بھی لگے گا جان بھی لگے گی. نماز صرف جانی عبادت ہے، مال تھوڑی لگتا ہے. وہ جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے یہ دینا پڑے گا. ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا. اگر دیا ہے تو میرا امتحان ہے، شکر کرتا ہوں یا نہیں. اللہ امتحان لیتے رہتے ہیں. مالداری کے بعد غریبی لاتے ہیں، غریبی کے بعد مالداری لاتے ہیں جانچنے کے لیے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار، لیکن گھبرائے نہیں. ان کی بیوی
رحمت کہنے لگی آپ دعا کرو نا اللہ سے. کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے دعا مانگتے ہو. کیوں دعا مانگتے ہو؟ کیا شرم آتی کہ اللہ نے مجھے بہت آرام کی زندگی لمبی زندگی اچھی دی اور تھوڑے دن میں گھبرا جاؤں. پوچھنے لگی وہ رحمت آپ کے اوپر آرام کے کتنے دن آئے؟ کیا تقریباً 80 سال یا زیادہ. کچھ مدت بتائی. مجھے شرم آتی ہے کہ اتنے دن تو آرام کے گزرے اور اب تھوڑے سے دن آزمائش کے آئے. دعا مانگتے ہو شرم آ رہی؟ کہنے لگے آپ مانگ لیجیے، وہ تو اللہ ہے. بیوی جو پٹی پڑھاتی ہے نا وہ نبیوں کو بھی پڑھا دیتی. ایسی پٹی آتی ہے اسے شہد آرام کروا دیتی اور ایسی پٹی پڑھا دیتی سب کے حلق کروا دیتی. پٹی دونوں ہیں اس کے بعد اور ہم سب ان کی پٹیوں میں رہتے ہی. یہاں ہم جج ہیں لیکن اوپر ایک جج ہے. ہم سب کچھ ہے لیکن وہ بھی ایک کچھ ہے. یوں کہ نمک ہے نا، نمک کھانے کو بگاڑ بھی دیتا ہے بنا بھی دیتا ہے. قوت ہے اس کو. یوں کہ اس میں ایسی قوت ہے یہ سب کے حلق کروا بھی دے گی اور یہ جنت سے بھی نکال لائے گی اور یہ جنت میں بھی لے جائے گی. حضرت کرما کو لے گئی نا اور آدم علیہ السلام کو لے آئی. لیکن اچھا ہوا نا لے آئی. 1,24,000 نبی کہاں سے ہوتے؟ 120 صفحے جنت میں جانے والی کہاں سے ہوتی؟ یہ 4 آسمانی بڑی کتابیں تو یہ 100 صحیفے کہاں نازل ہوتے؟ ارے اچھا ہوا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے ابا کیوں کھایا آپ نے؟ وہ کبھی کبھی بیٹے بھی اباؤں کی خبر لیتے. جا ابا آپ نے کیوں کھایا؟ بہت پیار سے محبت سے سمجھایا. ارے بیٹا ایسا لکھا ہوا. حالانکہ علماء نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ ابا سے ایسے کہنا، معافی کے بعد گناہ پہ شرمندہ کرنا، معافی کے بعد گناہ پہ شرمندہ کرنا اچھا نہیں. لیکن اللہ کو نے سب باتیں دکھانی بتا دی ہیں نا. کہنے لگے بیٹا ایسا لکھا ہوا تھا. اس لیے گناہ تو لکھا ہوا ہے لیکن توبہ بھی لکھی ہوئی ہے. ہم گناہ کریں گے توبہ کے لیے نہیں، توبہ کریں گے گناہ کے لیے. 2 چیزیں الگ الگ ہیں. گناہ کر رہے ہیں توبہ کرنے کے لیے، یہ تو یہودیوں کا مزاج ہے. وہ کہہ رہے تھے نا خبیث ڈال دو ان کو کنویں میں، بعد میں معافی شافی مانگ لیں گے. اگر کوئی آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے معافی مانگ لوں گا، یہ یہودیوں کی چال ہے، یہ یہودی مزاج. اور اگر آدمی سے گناہ ہو جاوے اور چوک ہو جاوے تو یہ روئے آدم علیہ السلام کا. حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا. انبیاء کی طرف گناہ منسوب کرنا مناسب نہیں ہے. انبیاء کی طرف تو یوں کہیں گے غیر مناسب بات ہو گئی. بس انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، وہ تو معصوم ذات ہوتی. انبیاء کی طرف ایسی بات منسوب ہو جاتی ہے جو اچھی نہیں تھی، ٹھیک نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام 40 سال روئے. چوک ہو جانے کے بعد رونے کا مزاج ہے تو یہ نبوت کا مزاج ہے. اور چوک ہونے کے بعد اگر چوک پہ جمع ہوا ہے، اپنے گناہ پہ جمع ہوا ہے، یہ شیطانی مزاج. غلطی تو دونوں سے ہوئی، چوک تو. آدم علیہ السلام تو رونے لگ گئے اور 40 سال تک روئے. اور ساری دنیا کا رونا اکٹھا کرے تو آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے. کیونکہ خدا کا قرب جتنا رونے سے ملتا ہے اتنا ہنسنے سے ملتا ہے. اللہ پاک بعض لوگوں کا حالات میں لاتے ہیں، کیوں؟ درجہ اونچا دینا. بیماروں کو قیامت میں جب اللہ پاک اونچا مرتبہ دیں گے تو تندرست اور صحت مند لوگ کیا کہیں گے؟ کاش کے اپنے جسم کو قینچی سے کاٹ لیں. لیکن آدمی کا مزاج ہے نقد خاں. یہ سردی میں چاہتا ہے گرمی، گرمی میں چاہتا ہے سردی. اس کا مزاج کیا ہے؟ نقد. جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعاؤں کے قبول ہونے کا نتیجہ دکھایا جائے گا، تو نے فلاں دعا مانگی تھی ہم نے یہ دے دیا، تو نے فلاں دعا مانگی تھی ہم نے یہ ہٹا دیا، فلاں دعا مانگی تھی نہ ہٹایا نہ دیا، یہ رکھ لی یہاں کے لیے. تو آدمی کیا تمنا کرے گا؟ کاش کہ میری ساری دعائیں یہاں قبول ہوتی. اور دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ نقد بھینس ملے، نقد لڑکا ملے، نقد کاروبار ملے. یہ نقد کا آدمی ہے ہر وقت.
جلدی دو. اللہ جانتے کیا دینا کیا نہیں دینا. اللہ جانتے اسے بیماری دینی ہے. کیوں؟ بیماری میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ جانتے اسے تندرستی دینی ہے، ورنہ یہ بیماری میں ناشکرہ بن جائے گا. ناشکرہ بن جائے گا، خدا کی جائے نافرمانی پہ تل جائے. کیونکہ بعض لوگوں کو مال اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایمان پہ جمے، اور بعض کو مال اس لیے چھیا جاتا ہے ورنہ مر جائیں گے. یہ تو خضر علیہ السلام مار رہے اس بچے کو. کیوں؟ بگاڑ دے گا یہ ماں باپ کو، اس لیے اس کا علاج ہے مار دو. بعض ماں باپ کو بگاڑنے والے بچے ہوتے ہیں. اس لیے کیا کہا حضرت خضر کو؟ مار دو اس کو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یہ کیا کر دیا تم نے؟ یہ کیا کر دیا؟ ارے بھائی میں نے وہ کیا ہے جو اللہ نے کہا. اس کشتی کے تختے نکالنے ہی بہتر ہیں. کیوں؟ 10 خاندانوں کا گزارا ہو رہا ہے اس کشتی سے، اور یہ ظالم بادشاہ آگے پکڑ لے گا. بعض حالات اللہ پاک لاتے رلانے کے لیے. یہ روئے گا، ہم اس کو جو ہے آگے بڑھائیں گے. اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے؟ 3 دن کا فاقہ 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھلوا. 3 دن زیادہ ہے کہ 1 سال زیادہ ہے؟ 3 دن زیادہ. حالات کی تھوڑی ناگواری برداشت نہیں ہوتی. اس لیے قرآن میں کیا تھا؟ ان مع العسر یسرا. عسر تو نکرہ ہے، عسر تو معرف باللام ہے، اور یسر نکرہ. نکرہ میں عمومیت ہوتی ہے. آج نکرے والی قوم بیٹھی ہے نا یہاں. العسر معرف باللام ہے. ناگواریاں تھوڑی آئیں گی اور خوشگواریاں زیادہ آئی. 8 سال ناگواری زیادہ آئی، پھر فتح مکہ ہو گئی. یوسف علیہ السلام کے کنویں میں رہنے کا زمانہ تو تھوڑا ہے، جیل میں رہنے کا زمانہ تو تھوڑا ہے. جی 7 سال 7 مہینے 7 دن 7 گھڑی رہے جیل میں، اور خوشحالی کے دن بہت زیادہ. آدمی پہ ناگواری کے دن تو تھوڑے آتے ہیں، لیکن خوشگواری کے حالات زیادہ آتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ خوشگواری زیادہ آئی ہے، تھوڑی سی ناگواری آئی، لیکن بیوی نے پٹی بڑھا دی، درخواست لگا دی، مانگ لی دعا. مانگنے کے بعد اللہ نے ایسا چشمہ دے دیا، نہا لو ہو جاؤ تندرست. ہمیں ایک آدمی ملے دیوبند میں، انہوں نے بتایا وہ چشمے پہ گئے. ہم اس چشمے پہ گئے. میرے بزرگوں اللہ تو حالات لانے. اگر بارش زیادہ ہو رہی ہے اب توبہ ہے علاج. اور اگر بارش اس وقت ہو جب بارش کی ضرورت نہ ہو، یہ خدا کی ناراضگی کی پہچان. بارش جب ہو رہی ہے، جب بارش کی ضرورت ہے، تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی پہچان. اب ہم شکایتیں تو بہت کرتے ہیں، وہاں بارش زیادہ ہو رہی، وہاں بھائی توبہ کا علاج. شرق میں اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے ساری دنیا توبہ کرے. اگر ایک کنارے میں حوض کے جون سے کنارے سے پانی ڈالا جائے گا، حوض کے پانی کی سطح بلند ہو جائے گی. توبہ علاج ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نبی کا بدل ہے استغفار. نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، استغفار کے ہوتے ہوئے بھی عذاب نہیں آئے گا. یونس علیہ السلام کہہ کے چلے گئے قوم کو نینوا میں عذاب آئے گا، اور چلے گئے. موسم بھی خراب ہو گیا، حالات بھی خراب ہو گئے، قوم سمجھ گئی کہ عذاب آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، نہیں ملے. قوم کو پکا یقین ہو گیا کہ عذاب آئے گا، موسم بھی خراب ہو گیا. قوم کو اللہ پاک نے اپنی طرف سے اچھی بات سجھا دی. وہ تو سارے کے سارے بچے اور ساری عورتیں اور سارے مرد ٹاٹ پہن کر پرانے کپڑے پہن کر جنگل میں نکل گئے. 3 دن تک روتے رہے، سوتے نہیں رہے، روتے رہے. جب اللہ پاک نے 3 دن کے رونے سے ایسا عذاب ہٹایا کہ موقوف کر دیا عذاب. نبی کو تلاش کیا تو نبی تو ملے نا. اور توبہ ہی علاج ہے. اللہ پاک سورہ صافات میں فرماتے رہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اگر تم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے
تو ہمیشہ جو ہے اسی کے مچھلی کے پیٹ میں رہتے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سجھا دیا، نکال دیا. کتنے دن کے بعد نکالا؟ بعض کہتے ہیں 40 دن کے بعد، بعض کہتے ہیں 7 دن کے بعد، بعض کہتے ہیں کچھ اور وقفہ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر آپ معافی نہ مانگتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. ہم بزرگوں حالات سے نکلنا چاہتے ہیں، علاج توبہ ہے. اور توبہ 2 قسم کی ہے، ایک ہے حقوق العباد کی توبہ، ایک ہے حقوق اللہ کی توبہ. حقوق اللہ کی توبہ تو تسبیحات، صلاۃ التسبیح سے معاف ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد کی صلاۃ التسبیح سے معاف نہیں ہوگی. یہ صلاۃ التسبیح پڑھے جا رہا ہے، دوسرے کے 10 پیسے معاف نہیں ہوں گے. قیامت میں عدالتیں الگ الگ لگیں گی. حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. آج ہم کو دھوکہ لگا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو غیبت معاف ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دائیں ہاتھ میں چوٹ آئی ہے، بائیں ہاتھ میں پٹی باندھ رکھی ہے. باندھتا رہا، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہڈی ٹوٹی ہے دائیں پیر کی، خدا نہ کرے، اور بائیں پیر میں پٹی باندھ رکھی ہے. باندھے رہے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ حقوق العباد دبا رکھے ہیں، اور حقوق اللہ اجی معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. پڑھتا رہے، استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ استغفار کرنا پڑے گا اس سے جس کی غیبت کی ہے. نظر میں اگر نظر لگی ہے اسی سے تھکوا لے جس کی نظر لگی ہے. ہم بیوی کا حق کھاتے ہیں، معافی مانگے. صحابی بھی اگر جائے ماں کو ناراض کرے گا تو زبان بند ہو جائے گی، میں کیا چیز ہوں. آج بھی کہتا ہے 4 مہینے لگاتا، تیرے 4 مہینے مبارک ہوں، تیرا سال مبارک ہو، لیکن حقوق العباد کی لائن الگ. حقوق العباد سے متعلق ہے. قیامت میں عدالت الگ الگ لگیں گی. اللہ پاک اسی کے حوالے کر دیں گے، ان سے معاملہ صاف کرو. اس لیے میرے بزرگوں، جب صحابی کی زبان بند ہو سکتی ہے ماں کی نافرمانی کے نتیجے، ہم کیا چیز ہیں؟ علماء کی بے احترامی کرے گا، علم کیسے آ جائے گا؟ علم ذہانت سے نہیں آتا. حدیث جبریل سناتی ہے اور بتاتی ہے، علم تو سینہ پہ سیدھا آئے گا. استاد سے من صاف رکھنا پڑے گا. اگر کدورت ہے اور عداوت ہے، ذہانت کے ساتھ علم نہیں آئے گا. الفاظ آ جائیں گے، معلومات آ جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس کو علم مل گیا، کیوں؟ خدمت کی سرکار کی بغیر طلب کی. اور فضل بن عباس یہ کام نہ کر پائے، حالانکہ وہ تو بہت خوبصورت تھے، بہت ذہین تھے. علم ذہانت سے نہیں آتا، علم کا علم کے راستے سے آئے گا، کتابوں سے بھی نہیں آئے گا. اس لیے علم سیکھنے کے لیے تو عاجزی سیکھنی پڑے گی. علم سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 2 زانو بیٹھنا پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، جو مجھے 1 حرف سکھائے گا میں اس کا غلام ہوں، چاہے آزاد کرے اور چاہے مجھے غلام بنا کے رکھے. دیکھ لے میں کتنا تابع ہوں استاد کی. آج کل یوں کہتے ہیں میرا شاگرد ہے، یہ تجھے استاد ماننے کے لیے تیار ہے؟ استاد بتاتا ہے یہ میرے شاگرد ہے. شاگرد بتائے میں نے اس بات سے کچھ لیا. ایک استاد پڑھا رہے سبق، پڑھاتے پڑھاتے بچھو نے کاٹ لیا، 17 جگہ سے کاٹ لیا. آخر میں اس کو پکڑ لیا. سبق پورا کرنے کے بعد دکھوایا، معلوم کرایا تو بچھو نکلا. سبق نہیں چھوڑا، 17 جگہ سے بچھو نے ڈس لیا، سبق نہیں چھوڑا. علم تو استمرار چاہتا ہے، علم تو مجاہدہ چاہتا ہے، علم تو فاقے کا برداشت کرنا چاہے گا. کوئی استاد ایک دن پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو گئے کئی بار درمیان درس کے. بچوں نے پوچھا حضرت آپ نے اس دن جو ہے سبق نہیں چھوڑا، 17 جگہ سے بچوں نے کاٹا، آج آپ کئی بار کھڑے ہو گئے. فرمایا میرے صاحب استاد زادے سامنے آ جاتے ہیں، مسجد کے دروازوں کے سامنے بچے کھیل رہے ہیں، میرے استاد کے بچے بھی آ جاتے ہیں. ان کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے ان کے دربار سے ملائیے.
آج کا طالب علم کیا کر سیدھا کر دوں گا تیرے کو، کیا سمجھتا ہے تو میں اس کا پوتا ہوں، میں اس کا بھتیجا ہوں؟ علم تو غلامی سے ملے گا، بادشاہی سے نہیں ملے گا۔ اگر بادشاہی سے ملتا تو علم جو ہے مالداروں کے پاس ہوتا۔ علم تو غریبی کی طرف دوڑتا ہے، پانی کدھر دوڑتا ہے؟ نشان کی طرف۔ اس لیے مزاج بنانا پڑے گا لینے دینے میں نرمی کا، مزاج بنانا پڑے گا عاجزی کا۔ تکبر کے ساتھ بیٹھا ہے، آستین چڑھا کے بیٹھا ہے، یہ بناتا رہے کچھ بھی۔ ایک مدرسے میں 2 طالب علم داخل ہو گئے، آج جمعرات ہے نا، ایک برادری یہاں بیٹھی ہے، جو گئے طالب علم 2 داخل ہو گئے، ایک داخل ہوا وہ بہت ذہین تھا لیکن ناکام ہو گیا، ایک بہت کمزور ذہن کا تھا لیکن وہ کامیاب ہو کے آیا۔ تحقیق کرائی گئی، معلوم کرایا گیا کیونکہ جو با ادب تھا وہ تو نوازا گیا اور بے ادب محروم ہو گئے۔ بعض لوگ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ استاد کی لے لیتے بددعا، چوں چوں کرنے سے کیا ہے، وہ تو موقع پہ آئے گا۔ بعض لوگ بیان میں بہت چوں چوں کرتے، میدان میں اترو، ہاں یہاں چوں چوں کرتے وہاں آؤ۔ بعض لوگ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ استاد کی بے احترامی، کتاب کی بے احترامی، جگہ کی بے احترامی کرتے ہیں، اور بعض یہ نوازے جاتے ہیں وہ کتاب کا ادب، استاد کا ادب، علم کا ادب۔ ادب تو بہت بڑی نعمت ہے اور سارا دین ادبی ادب ہے۔ ادب لغت کی مہارت مراد نہیں ہے، ادب تو عاجزی، تواضع، ادب تو خدمت۔ اس لیے میرے بزرگوں علماء کا بھی احترام کریں گے اور علم والوں کا بھی احترام کریں گے اور علم کا بھی احترام کریں گے۔ اللہ کے نبی ہے علم والوں کا احترام کریں، جو زیادہ قرآن والا ہے اس کو قبلے کی طرف پہلے رکھ رہے ہیں، جس کے پاس کم قرآن ہے اس کو اس کے بعد میں رکھ رہے ہیں۔ علم سے فرق مرا جی 6666 آیتیں پڑھے گا یہ اور 6666 مرتبے اونچے ہو گئے۔ آج اس کی تمیز ہی نہیں ہے، آج مفتی مولوی چپ رہتا، 4 مہینے والا زیادہ بولتا۔ اگر کسی مسجد میں مسئلہ پوچھو نا تو مفتی چپ ہے، وہ سوچتا ہے کہاں لکھا ہے، عالم سوچتا ہے کہاں سے بتاؤں، اور وہ ارے ہم سے پوچھ، گوشت کی دکان پر کپڑے کیسے ملیں گے، کپڑے کی دکان پر سبزی کیسے ملے گی؟ امیر صاحب کے پاس وہ مال ہے جو اس کی دکان میں ہے۔ علم لینا ہے سونار کی دکان پہ جانا پڑے گا، سونا لینا ہے، لوہار کے پاس جانا پڑے گا، لوہا لینا ہے۔ ہم علماء کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، علماء کو بلانے کے لیے تیار ہے۔ علماء جڑتے نہیں، علماء سے جڑیں گے تو علماء کو جوڑیں گے۔ امام جہاں کھڑا ہوا ہے مقتدی وہاں آئیں گے، جہاں مقتدی کھڑا ہوا امام جائے گا؟ سمجھ میں نہیں آئی۔ ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں، علماء کام میں جڑتے نہیں۔ ارے امام کے ساتھ جماعت جڑے گی یا جماعت کے ساتھ امام جڑے گا؟ امام جہاں کھڑا ہوگا وہاں مقتدی آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہاں آ جاؤ امام صاحب۔ علم کے پاس جایا جاتا ہے، علم کو بلایا نہیں جاتا۔ حضرت امام مالک نے ہارون رشید کو بتا دیا علم کے پاس جایا جائے گا، علم کو بلایا نہیں جائے گا۔ ہم کہتے ہیں عالم صاحب ذرا سورہ فاتحہ سے ذرا، نہیں جی علم کے پاس تو جایا جائے گا۔ یہ علماء کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے۔ آج مشکل یہ ہو گئی ہے، عورت تو کہتی ہے ان کا یہ فرض بنتا ہے، مرد یہ کہتا عورت کا یہ فرض بنتا ہے، دوسرے کے فرائض سنا رہے، دوسرے کا دین سنا رہے۔ مالدار کا دین یہ ہے کہ مزدوری دے دے، مزدور کا دین کیا ہے؟ ہر آدمی اپنا دین تلاش کرے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہر آدمی اپنی ذمہ داری پر، مضاف کا اعراب الگ ہوتا ہے، مضاف الیہ کا اعراب الگ ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کا اعراب تو تہجر آئے گا، مضاف پہ کیا اعراب آئے گا؟ جو پیچھے سے عامل آئے گا۔ میں دیکھوں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میں دیکھوں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ صدیق اکبر اپنے ابا کو لا رہے ابو قحافہ کو اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی جی کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کیوں لا رہے ہو، میں ہی چلا جاتا۔ نہیں جی ان کی ضرورت ہے، یہ آئے ہم۔ حضرت صدیق اکبر نے ساری دنیا کو سنا دیا اور بتا دیا عمل سے عالم کے پاس آیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں علماء کو آنا چاہیے ہمارے پاس،
علماء اپنی دین کو سمجھیں گے، آپ اپنا دین سمجھو۔ صدیق اکبر کو لا رہے حضرت صدیق اپنے ابا کو لا رہے، ہم کہتے نہیں ابا کے پاس جاؤ۔ میرے بزرگوں جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو ڈاکٹر کو جانا پڑتا ہے۔ سارے لوگ تو جاتے ہیں خون نکلوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس، اور ویل چیئر والے کے پاس ڈاکٹر ہی آتا ہے۔ یہ ہم ایک جگہ جانا ہوا، آپ یہی رہو، یہی نکال دیں گے آپ کو خون۔ وہ ٹھیک ہے، وہ رعایت کریں گے الگ بات ہے، لیکن میری طلب کیا ہونی چاہیے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو دلی جا رہے ہیں، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ تو صدیقی ہیں، ان کے خاندان میں بڑے لمبے عرصے سے علم کا سلسلہ جاری ہے، اور خدا قیامت تک جاری رکھے، آمین کہنے کے لیے تیار۔ بڑے اچھے آدمی، نبی دعا مانگ رہا ہے، دوسرا نبی آمین کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی دعا کرے، دوسرا آدمی آمین تو کہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے، اور اللہ پاک کیا کرے؟ قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی۔ تو میرے بزرگوں حضرت مولانا الیاس صاحب تو جا رہے ہیں، بلا نہیں رہے ان کو، علم کے بعد جایا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں علماء کو بلاؤ۔ ہمارے ساتھ تو کوئی مولوی جوڑ دے نا جماعت میں، اس کو دین سکھانے کی کوشش کرتے، دعوت سکھاؤ اس کو۔ تو سیکھ اس سے سورہ فاتحہ، تو سیکھ اس سے تحیات، تو سیکھ دعائے قنوت، کیوں تیری ضرورت ہے، وہ سیکھے، اس کی ضرورت ہے۔ مالدار تلاش کرے زکوٰۃ کہاں دینی ہے، ہم تلاش کریں، یہ الگ، دونوں کا میدان الگ الگ، دونوں کے میدان الگ الگ۔ علم کے میدان میں عاجزی سیکھنی پڑے گی، اور علماء کا احترام کرنا پڑے گا۔ جو قوم علماء سے بگاڑ کر رکھتی ہے، وہ تو ایسا جیسے بیمار حکیم سے علاج کرنے کے بجائے دشمنی مول لے۔ اگر حکیم سے علاج نہ کرا دشمنی مول لے گا تو بیماری پر راضی ہو جائے۔ آج امت کو علم کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے امت کے دل میں علماء کا احترام ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ یہ سمجھتے ہی ہمارے محتاج ہیں، ان کے پاس وہ علم ہے جس کا تو محتاج ہے۔ ان کے پاس 114 سورتوں کی تفسیر ہے، اور تیرے پاس 10 سورتوں کے الفاظ بھی صحیح نہیں۔ ایک آدمی کے پاس 14 لاکھ ہے، ایک پاس 10 لاکھ ہے، تو کون باندھا؟ میری 10 سورت یاد ہے، اس کے پاس 114 سورتوں کی تفسیر ہے۔ یہ تو بسم اللہ کے بھی 10 معنی جانتا ہے، تو بسم اللہ بھی صحیح نہیں پڑھنا جانتا۔ ہم تو علم والوں کا احترام کریں گے، علم والوں کا علاج نہیں کریں گے، ہم تو اپنا علاج کرائیں گے۔ ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں پہلے اپنا علاج کرو، ڈاکٹر نے تجھے نہیں بلایا۔ میرے بزرگوں، علم کا احترام، علم والوں کا احترام، علم کی خدمت کریں گے، علم والوں کی خدمت کریں گے، بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ ساری دنیا لالچ سے بھری ہوئی ہے، سوائے علم سیکھنے والوں کے، سوائے علم سکھانے والوں کے، سوائے ان کے تعاون کرنے والوں۔ اب 3 میں سے ہمیں ایک ہونا ہے، یا سیکھنے والے بنے، یا سکھانے والے بنے، یا ان کے تعاون کرنے والے بنے۔ اور ہر جماعت کا نکلنے والا طالب علم ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے یہ کیا ہے، ایک مدرسے میں بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں، پہلی جماعت، آخری جماعت، بھئی یہ بھی تو سورہ فاتحہ سیکھنے نکلے۔ ہمارے 4 مہینے والے بھائی، چلے والے بھائی، یہ بھی مدرسے کے طالب علم ہے، کیوں؟ یہ بھی سورہ فاتحہ سیکھنے آئے۔ یہ فرشتے ہمارے نیچے پر بچھا دے، ان کے نیچے شیطان پر بچھائے گا۔ یہ بھی سورہ فاتحہ سیکھنے نکلے ہیں، یہ بھی اتحیات سیکھنے نکلے ہیں، یہ بھی اخلاق نبوت کو سیکھنے نکلے، یہ دعوت کا پیغام پہنچانے نکلے، یہ بھی اس مدرسے کے طالب علم۔ اللہ کے نبی کا دسترخوان عام ہے، چھوٹے بھی آؤ، بڑے بھی آؤ، عورت بھی آؤ، مرد بھی آؤ، غریب بھی آؤ، مالدار بھی آؤ، بیمار بھی آؤ، تندرست بھی آؤ۔ اللہ کے نبی کا دین تو پانی ہے، پانی کی طرح ہے، اور پانی کی ضرورت ہر جانور کو ہے، ہر درخت کو ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر جن کو ضرورت ہے۔ علم تو پانی کی طرح ہے، اس کو تو سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اور وہ فوق کل ذی علم علیم، ایک کے اوپر ایک، کوئی منتہا نہیں ہے۔ اب تو یہاں پہنچ گیا 3 سال کے بعد، اب تو ساری زندگی لگا لی، ایک کے اوپر ایک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے علاج کر دیا۔ پوچھا نا ایک مجلس میں،
موسیٰ جی بڑا عالم کون ہے؟ بھائی مجھ سے بڑا کون ہو سکے اس وقت؟ بات تو سچی تھی لیکن اللہ کو اچھی نہیں لگی. اللہ نے علاج کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا خضر کے ساتھ. جاؤ وہاں سیکھو. کسی کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے. ایک آدمی کا دل چلتا ہے، آنکھیں ثبوت دیتی ہیں، اور ایک آدمی کی کھوپڑی چلتی ہے اور زبان ثبوت دیتی ہے. کھوپڑی کا چلنا کوئی بڑی بات نہیں. اگر تو کرسی پر رو رہا ہے تو اور ہے، مسلح پر رو رہا ہے تو اور ہے. مسلح کے رونے والوں کی ضرورت ہے، کرسی پر تو آدمی رو لیتا کیا ہو گیا. مسلح کا رونا دیکھا جائے گا. مسلح کا نمازی ہے، یہ گھوڑے کا شہسوار بھی ہے اور یہ رات کا میدان بھی ہے. یہ تنہائی کا کیسا ہے؟ جلوت میں تو بہت بزرگی ہے، خلوت کیسی ہے؟ فیصلے خلوت پر ہوں گے. جس کی خلوت اچھی ہوگی لوگوں کی اس کی طرف رغبت ہوگی، اور جس کی خلوت خراب ہوگی لوگوں کو طبعی طور پر نفرت ہو جائے گی. اور خلوت میں خدائی کا خوف غالب ہو. اور خلوت میں خدائی کو ہم 10 سال کے بچے سے لڑتے ہیں، خدا سے نہیں کرتے. 10 سال کے بچے کا ہوتے ہوئے تو گناہ نہیں ہو سکتا. یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ پردہ ہل رہا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے. صدیق اکبر کو یہ نعمت حاصل تھی. آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھتے، کہتے کیفا اخری حاجتی اللہ یرانی، کیسے دیکھوں، کیسے دودھ پوری کرو، اللہ دیکھو. استحضار خداوندی صدیق اکبر کو حاصل تھا، اور بہتوں کو مل جاتا ہے. آدمیوں کو کئی بار تنہائی میں رونا آ جاتا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، قدر کر، رو لے. لیکن آدمی پھنس جاتا ہے موبائل میں، پھنس جاتا ہے کسی اور چیز میں، لگ جاتا ہے کسی اور، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. اگر تنہائی میں رونا آ رہا ہے، موقع کو غنیمت جان لے. یہ اللہ کی دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے. لیکن یہ جب ملے گی جب حلال مال کھائے گا. یہ جب ملے گی جب دل کو صاف رکھے گا. یہ جب ملے گی جب اعمال کا پابند ہوگا، جب روحانیت آئے گی. آج جسمانیت تو بہت ہے، روحانیت ہے. اعمال کی قوت سے روحانی طاقتیں آئیں گی. آدمی روحانیت سے چلتا ہے، آدمی جسم سے نہیں چلتا. آج ہم نے روحانی علاج کا تو فکر ہی نہیں کیا. روحانی علاج تو ہے نہ تسبیح، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ دعا، نہ مانگنا. بس بولنا ہی بولنا ہے. بولنے سے بولنا زندہ ہوگا اور عمل سے عمل زندہ ہوگا. اس لیے بزرگوں اندر کی کیفیت اصل ہے. اور اندر کی کیفیت کب آئے گی؟ جب امت پناہ آئے گی. یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی ہمارا امتی، نبی کا امتی، یہ بھی اللہ کا بندہ، یہ بھی میرا بھائی. قوت آئے گی عمومیت سے، اجتماعیت سے. آج امت کے جو ٹکڑے ہوئے ہیں، اس سے خدا کی یہ طرف سے ناراضگیاں. اس لیے میں تو کالوں سے بھی مسافہ کروں گا، گوروں سے بھی، مالداروں سے بھی کروں گا. مالداروں کا مسافہ تو بہت آسان ہے. جیب والوں کے مسافے نہیں، غیب والوں سے کر مسافہ. جیب والوں کی طرف دنیا بھاگتی. سارے عبد الغنی ہیں، الغنی هو اللہ. اگر اللہ کس سے امید ہے تو تیری ترقی ہو رہی ہے، اور غیر سے تیری نظر ہے تو دیکھ لے، پھر غیر کے حوالے ہو جائے. اس لیے میرے بزرگوں دعوت دیتے ہوئے امت بنانے کا مزاج بنانا ہے. اور یہ کب آئے گا؟ جب آدمی نفس کے خلاف چلے گا. جس سے طبیعت نہیں کھاتی میل، مسافہ کرے گی. کڑوی دوا کیسے پینی پڑے گی؟ آنکھ بند کر کے، من کو سمجھا کر. ہمارے اندر 3 دعائیں زیادہ ہیں. بیوی کے لیے دعا خوب کرتے، بچوں کے لیے کرتے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے نہیں کرتے. جن بڑوں سے دل دکھا ہوا ان کے لیے دعا بھی نہیں نکلتی. مانگ کے دیکھو. اپنے لیے مانگے گا، بیوی کے لیے مانگے گا، چھوٹی اولاد کے لیے مانگے گا، یا خدمت کرنے والے اولاد کے لیے مانگے. ہر اولاد کے لیے بھی نہیں مانگ پاتا. اولاد میں بھی فرق ہے. نہیں، میرے بزرگوں سب کے لیے سوچنا پڑے گا. ایک صحابی لائے، ایک عورت لائی اپنے آدمی کو. عورت میرے بیٹے کو یہ دے دو. باپ نے مجبور ہو کر، شوہر نے مجبور ہو کر دینا طے کر لیا. عورت زیادہ ہی ہوشیار تھی، کہنے لگی سرکار کے پاس چلو، وہاں دو، وہاں کہو آپ.
وہ اللہ کے نبی کے پاس بھی آگے دونوں میاں بیوی آپ سے کہنے لگے وہ جی میں فلاں بچے کو یہ دیتا ہوں، آپ تو آپ ہیں 99 عقل ہے، عقل کے 99 حصے ہیں، آپ کو تو آگے پیچھے کی سجائی گئی ہے، فرمانے لگے یہ بتاؤ تم سب کو دے رہے ہو؟ یہ نہیں جی اسی کو دے رہا ہوں، کہ نہیں ظالم میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا، میں ظالم کا گواہ نہیں، سب کو دے۔ اس لیے دعائیں سب کے لیے دینی پڑیں گی اور اخلاق سب کے ساتھ برتنے پڑیں گے، بد اخلاق کے ساتھ ہی تو علاج ہے، اللہ ہی سمجھا دے بس۔ کہنا تو بہت آسان ہے، میں نے بھی کہہ دیا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے، وہ تو عمل کا میدان ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں ہمت کرو، دعوت میں ہمدردی، دعوت میں اور دعا میں ہمدردی میں سب کے لیے مانگوں گا۔ آج ہم بزرگوں کی دعا لینا جانتے، فرشتوں کی دعا لینا نہیں جانتے۔ تو جب آدمی اپنے غیر حاضر بھائی کے لیے، غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کا بھی قرضہ دے دے، اللہ اس کو بھی تندرستی دے دے، اللہ اس کے بھی حالات صحیح کر دے۔ فرشتوں کی دعا لینا نہیں جانتے، ہم بزرگوں کی دعا لینا جانتے۔ بزرگوں کی دعا بھی لو، اور دعا تو دعا تو لی جاتی ہے، دی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ چھوٹوں سے بھی دعا لینی چاہیے۔ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بھائی دعا کریے تو عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ چھوٹوں سے بھی بہت کام بن جاتے ہیں، ہر چھوٹے کو بڑے کی ضرورت ہے تو ہر بڑے کو چھوٹے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمت کر فیصلے کرو، 1 سال کے، 2 سال کے، تیسرے سال کے، اور عورتوں کے ساتھ نکلنا بھی جائز ہے۔ ایک میدان کے آدمی نہیں بننا کہ ایک طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ نہیں جی ان بیچاریوں کے چلے لگواؤ، ان بیچاریوں کے 10 دن لگواؤ، ان بیچاریوں کے 3 دن لگواؤ۔ میرے تو 3 سال لگے، اس بیچاری کے کیا لگا؟ یہ تو ایسے ہی ہوا، خود تو مرغے کھاتا ہے مسلم اور خود کھاتا ہے مچھلی بھنی، اس بیچاری کو پیاز کی بوری لا کے دے دی تو کھاتی رہے، تو بچے سنبھال، مجھے سنبھال، گھر سنبھال۔ نہیں جی اس کا بھی وقت لگوا، اس سے بھی تیمم آئے گا، اس سے بھی زمزم آئے گا، اس سے بھی خیر وجود میں آئے گا۔ اولاد تو چاہتا ہے لیکن شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، گھر میں برکت لانا چاہتا ہے لیکن گھر والی کے 3 دن لگوانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمت کر کے بتاؤ، ان کے ساتھ بھی 2 مہینے، ان کے ساتھ بھی چلہ، ان کے ساتھ بھی 10 دن، ان کے ساتھ بھی 3 دن۔ مردوں کی تشکیل بھی ہے، عورتوں کی بھی تشکیل ہے، اس لیے 40 عورت آئی، 40 مرد آئے نوح علیہ السلام کے ساتھ تقریباً۔ ہاں اس میں بیٹھے نا بہت سارے، ورنہ تو میرے علاج کریں گے۔ 40 ہمت کر کے دونوں میدانوں میں اترنا ہے، ان کے ساتھ بھی جانا ہے، ان کے بغیر بھی جانا ہے۔ 2 مہینے جائیں گے مردوں کے ساتھ، تیسرے مہینے ان کے ساتھ، 2 سال مردوں کے ساتھ، تیسرے سال، اور پھر جیسا مشورہ ہو جائے گا۔ اب ہمت کر کے فرماؤ، اشراق قضا نہیں ہوگی، 2 گھنٹے کے بعد بھی پڑھ لینا اشراق رہے گی، 3 گھنٹے کے بعد پڑھ لینا اشراق رہے گی۔ اشراق ایسی سستی نہیں ہے، ابھی پڑھو تو ہو جائے گی تو پھر لیٹ ہو جائے گی، بہت لمبا وقت ہے۔ آپ حضرات تھوڑی دیر بیٹھ کر ہماری مدد کریں، کھڑے ہو کر فرماؤ، 4 مہینے بتاؤ، سال بتاؤ، اور دوسرا سال بتاؤ، بیٹھ کے بھی مدد کرو، کھڑے ہو کر بھی۔ جی مولانا نواب صاحب 2 ماہ مستورات ماشاءاللہ، 6 ماہ کے لیے ماشاءاللہ، جی فرمائے۔ جی 2 ماہ مستورات ماشاءاللہ فرمائے، 6 مہینے بھی فرمائے، ماہ مستورات بھی فرمائے۔ جی 2 ماہ دوسرے سال کے لیے ماشاءاللہ، 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ، 2 ماہ مستورات کے لیے، جی 6 مہینے ماشاءاللہ، اور فرمائے۔ جی فرمائے ماشاءاللہ، 6 ماہ کے لیے ماشاءاللہ، 6 ماہ کے لیے، جی